جب آپ اپنی آواز سنتے ہو آپ کو عجیب سی عجیب لگتی لگتا ہے. عجیب لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا جب میں آپ نے جب پہلی بار اپنا نیوز بلیٹن دیکھا تھا تو میں تو کہا یار یہ کیا بکواس، بند کرو اس کو یار، میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہا. مجھ سے دیکھا نہیں گیا لٹرلی. پاکستانی میڈیا کے اندر بھی جو ایشوز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. کیسے ہوگی ڈیبیٹ؟ اس کا فارمیٹ ہی اس طرح کا نہیں ہے. ذرا سا کوئی اصل مسائل کی بات کرنے لگیں گے پیمرا چینل بند کر دے گا آپ کا دوسرے دن. تو آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو الاؤ کیا گیا ہے، اور وہ بڑا چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کے اندر گھومنے کی آپ کو پرمیشن ہے. اس میں چاہے عمران خان کو گالیاں دیں یا نواز شریف کو یا زرداری کو دیں، دیٹ از الاؤڈ. لیکن اصل حقائق کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہی وہ شروع ہوگی تو آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. تو اس پہ چلتا ہی نان ایشو ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. اور جو اس پہ بیٹھ کے تشخیص کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہی ہے، وہ صرف سیاسی بحثیں کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی پھیلا دو. اچھا سوچو اچھا ہو جائے گا. کیسے اچھا ہوگا یار؟ اف یو ہیونٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھ لیں پاکستان میں ہیپینس انڈیکس میں بھی ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ دیٹ از اے ویری رانگ تھنگ، شوڈنٹ ہیپن. کیونکہ یہاں پہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، آپ پھر بھی خوش ہیں. کیوں خوش ہیں آپ؟ نارملی یہ ہوتا ہے نا جب آپ میٹرک میں ہوتے ہو تو آپ کو فیملی کی طرف سے ہی گائیڈ لائن ملنا شروع ہو جاتی ہے، بیٹا کیا کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں؟ ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے؟ ماں کہتی ہے ڈاکٹر بن جاؤ، باپ کہتا ہے انجینئر بن جاؤ. اب تو چلو آرٹسٹ وغیرہ کا بھی سین آ گیا، کوئی اگر کریٹو ہو آپ تو چلو آپ آرٹسٹ بن جاؤ. تو ہاؤ یو ایکسپلور، یا کہاں سے گائیڈ لائن ملی کہ بھائی میں نے پولیٹیکل سائنس ہی ایکسپلور کرنا ہے اور مجھے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بننا ہے اور میں نے ماس کام کرنا ہے اور میں نے سوشل کرٹیک بننا ہے اور جرنلسٹ بننا ہے؟ نہیں، مجھے شروع میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کرنا کیا، اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ذرا کافی جو ہے وہ جو گروئنگ اپ ان پاکستان اسپیشلی ان لاہور، اور میں آیا بھی ساؤتھ پنجاب سے تھا، بڑے شہر میں آ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد جس طرح کے اسکولز میں پڑھا وہ بہت ہی انڈر پریولیج تھے. تو آہستہ آہستہ وہ جو سوشل اپہیول ہوتا ہے وہ دیکھتے دیکھتے میں ابھی اندازہ ہی کر رہا تھا کہ میری پرسنالٹی کیا ہے. تو اس سے پہلے ہی آپ پہ جس طرح آپ نے کہا کہ تھوپ دیتے ہیں کہ یار ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، مجھے بھی یہی کہا کہ یار پہلے بایولوجی پڑھ لیں. وہ پڑھنی پڑ گئی میٹرک میں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس طرح. اس کے بعد میں انٹر میں نے پری انجینئرنگ شروع کر دی مائنڈ لیسلی. کوئی اس پہ میرا انالیسس نہیں تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. لیکن اس سے آج تک سنتی ہی نہیں بات آپ کی، تو میری بھی نہیں سن رہے تھے اور وہ کی، اور بڑا ایوریج سا میں نے رزلٹ پروڈیوس کیا اس سے. اسکول میں اچھا کرتا رہا، لیکن پھر بھی آگے جا کر مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ دس از ناٹ فار می. سائنسز خاص طور پہ میرا سائنٹیفک برین نہیں ہے، اور نہ مجھے یہ کمپلیکسٹی سمجھ آتی ہے، فزکس کیمسٹری اور یہ سارا کچھ. سو مجھے وہاں جانا چاہیے جہاں پر ایک پیشن انویگریٹ ہوتا ہے اندر سے. تو اس دور میں بھی ویکیپیڈیا نیا ہمارے ایکسیس ملی تھی ہمیں، گھر میں کمپیوٹر آ گیا اور آرٹیکلس پڑھنے بیٹھ کے اس کے. تو وہ جو ہسٹری کے آرٹیکلس تھے دے یوز ٹو ریئلی اٹریکٹ می کہ یار یہ کچھ انٹرسٹنگ چیز ہے. اور ایگزامس کے دوران بھی میں وہ کھول کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اب وہ پیپر الگ چل رہے ہیں اور میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں بیٹھ کے، کوئی جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں یا جرمن ہسٹری پڑھ رہا ہوں، کچھ اور پڑھ رہا ہوں آؤٹ آف نو ویئر وداؤٹ اینی انسٹیٹیوشنل انسٹرکشن. تو اس سے ذرا انالیسس کرنا شروع کیا اپنا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لائف جو ہے وہ اپنے آپ کو جاننے کا پروسیس ہوتا ہے. دنیا کو بعد میں جانتے ہیں آپ. جو کامیاب آدمی ہوتا ہے وہ انورڈ لوکنگ ہوتا ہے، اپنا انالیسس پہلے کرتا ہے. سو دیٹس واٹ آئی سو کہ مجھے سوشل سائنسز میں انٹرسٹ ہے. تو جب وہ بی ایس بھی میں نے کرنا تھا تو پھر وہی گھر سے فرمائش آ گئی، کوئی بی اے کر لو، کوئی انجینئرنگ میں ڈگری کر لو. تو میں نے کہا نہیں، اب بہت ہو گیا، اب ذرا مجھے اپنی مرضی کا کچھ کرنے دیں، ادروائز میں فیل ہو جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو میں ایک ایوریج انسان بنوں گا. کیونکہ اگر آپ اپنے پیشن کو فالو نہیں کرتے تو آپ ڈگری تو لے لیں گے، گریجویٹ تو کر جائیں گے، لیکن کچھ بڑا نہیں کر سکتے اس میں، بیکاز وہ کنیکشن نہیں ڈیولپ ہوتا، ٹیلنٹس وہاں پر نہیں ہیں آپ کے. سو مائی فادر واز اے جرنلسٹ فار اے شارٹ وائل، لکھتے رہے ہیں وہ پاکستان اخبار میں ایک ٹائم پہ. تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ اگر تم نے یہ کرنا ہے تو یو کین ڈو اٹ. تو پھر میس کام کی طرف آ گئے، اور وہاں آ کر آئیڈیا ہوا کہ اب یہ بھی مجھے شاید اتنا انٹرسٹ نہیں کرتا جتنا پولیٹیکل سائنس کرتی ہے. آگے جا کے پھر اس طرف چلا گیا. یار آپ نے پیشن کا لفظ یوز کیا نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیشن جو آپ کا تھا پولیٹیکل سائنس کی طرف، یہ کیا یو آر بورن ود اٹ، یا ایسا کچھ ہوا آپ کی سوسائٹی میں، ایسے گروپ آف پیپل کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے جہاں سے آپ کو یہ گائیڈنس ملی یا یہ اویئرنیس ملی کہ یار یہ بھی ایک چیز تھی،
استادوں کی طرف سے کچھ ایسی چیز تھی جس نے اس کو انسٹیگیٹ کیا. بیکاز نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھ کر انفلوئنس ہوتے ہو. تو آپ کے کیس میں کیا تھا, اب ایگزام ہو رہے ہیں, آپ ورلڈ وار 2 کی ہسٹری پڑھ رہے ہو, تو مطلب کہ ایک نارمل آج کل کے نوجوان کے لیے بھی اگر آپ دیکھو نا ہسٹری پڑھنا, لیٹ الون ورلڈ وار 2 کی, آپ پاکستان کی دیکھ لو, کتنے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری, رائٹ؟ تو مطلب کہ جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, یس جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو ہوتا نہیں, وہ چنگاری وہ آئی کہاں سے, مطلب کہ کس نے انفلوئنس کیا اس سب کی طرف, کہ بس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, بس وہی آ گئی تو چلو یار میں ذرا دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں کیا ہوتا ہے, کہیں سے تو کوئی اشارہ ملا ہوگا, کوئی آئیڈیا ملا ہوگا that led you to in reading all this stuff. دیکھیں, ایک تو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نیچرل ہوتا ہے. کچھ لوگ سیاسی گفتگو کو ویسے ہی اتنا پسند نہیں کرتے, اور وہ اٹ کمز ٹو یو ویری نیچرلی, کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ سارے ٹاپکس میرے لیے نہیں ہیں, ان پہ تو میں نے فالو بھی نہیں کرنا, نہ اخبار پڑھنا, نہ کچھ اور کتاب پڑھنی ہے. تو وہ ایک پرسنالٹی ٹائپ مختلف ایمرج کرتی ہے. تو میں یہ اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جس کو بایولوجیکل ڈٹرمنزم بھی کہتے ہیں, کہ انسان کچھ فیکلٹیز اور کچھ کوالٹیز لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ صرف فرنش ہوتی ہیں, نہیں آ سکتی. میں اگر آج فیصلہ کر لوں کہ میں نے بہت بڑا IT ایکسپرٹ بننا ہے, تو میں نہیں بن سکتا, بیکاز اٹس ناٹ ان دیئر ان مائی مائنڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان ہر قسم کا ٹیلنٹ لے کے پیدا ہوتا ہے. سویلائزیشن کا, سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ اس کو ڈسکور کرے اور پالش کرے, بس نیا ٹیلنٹ آپ کے اندر انکلکیٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جب میرے سامنے آتی تھیں تو ایک نیچرل اٹریکشن فیل ہوتی تھی, بیکاز آئی یوز ٹو بی انٹرسٹڈ کہ یار یہ کتنی حیران کن چیزیں ہیں. اگر میں فلاسفی پڑھ رہا ہوں تو اس میں روزانہ کی زندگی میں ایک تھاٹ کو اپلائی کیسے کرنا ہے, یا پھر زندگی کے مقصد پہ بڑے سوال کرنا, یا پھر ایگزسٹنس پہ بڑے سوال کرنا, فلاسافیکل ڈبیٹس جو ہوتی ہیں, تو اس سے نیچرلی ایک لنک فیل ہوتا ہے آپ کو. تو میں نے صرف اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ میرے اندر جو ہے یہ پہلے سے یہ چیز ہے. انسٹیگیشن اس کی کوئی خاص نہیں تھی. ایک کتاب تھی 2014 میں نے پہلی بار پڑھی, جس کا نام تھا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, فرانسس فوکویاما نے لکھی ہے وہ. تو مجھے ایک ٹیچر نے ریکمینڈ کی اور میں نے پڑھ لی. تو میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے پیج پہ آئی واز بلون اوے بائی دا بک کہ یار کتنے زبردست آئیڈیاز لکھے ہوئے ہیں, اور یہ فلاسفر ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں تو میں بھی سوچتا رہا ہوں, مطلب اٹس ویری ریلیٹیبل کہ یہ وہی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ بڑا اسکالرلی ہے اور بڑا جو ہے نا وہ اکیڈیمک ہے. تو اس سے پہلی بار مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس, جس میں فلاسفی بھی ہے, پولیٹیکل سائنس بھی, ہسٹری بھی, وہ ان تینوں کی ایک امیلگمیشن تھی وہ کتاب. تو دیٹ واز مائی فرسٹ انٹروڈکشن ٹو فلاسفی اینڈ پولیٹیکل سائنسز. اور اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ ایک وہ چیز ہے جس میں میں ٹائم اسپینڈ کروں گا, انرجی اسپینڈ کروں گا, تو مجھے لگتا ہے ضائع نہیں ہوگی, کیونکہ اپنا انالیسز میں ایزیلی کر لیتا تھا, کیونکہ سیلف کانشیس تھا. تو کرٹیسزم ہمیشہ اپنے اوپر سب سے زیادہ میں نے کیا ہے. لوگ تو صرف لوگوں والا سنتے ہیں نا جو آپ نے انٹرو میں کہا, لیکن سب سے ہارشلی میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتا ہوں. تو دیٹس وائی مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ دس از فار می, اور یہی کرنا. کس قسم کا فار ایگزامپل انالیٹیکل انالیسس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کا, کیا فار ایگزامپل آن ویکلی بیسس یا ڈیلی بیسس پر آپ کا آج دن گزرا, تو آپ نے جتنا بھی کام کرا تو یو ریفلیکٹ بیک آن دیٹ اور کہا کہ یار مزمل صحیح تھا, وہ جو تم نے بات کی وہ صحیح نہیں تھی. واٹ کائنڈ آف انالیسس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ وہ اس میں وہ ایک ہمارے بڑے فیوریٹ رائٹر ہیں البرٹ کمو, اس نے کہا تھا کہ دا مائنڈ آف اے جینیس واچز اٹ سیلف. تو میں نے وہ چیز وہ دیکھی کہ یہ تو بڑا ریلیٹیبل کوٹ ہے, کیونکہ میں اگر پچھلے منٹ بھی میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا, اب اس ٹائم میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس میں یہ بہتر ہو سکتا تھا. سو آئی ایم آلویز اپ ان آرمز اگینسٹ مائی اون سیلف. اور اگر میں نے کوئی پروگرام کیا ہے یا کوئی ویڈیو بنائی ہے, لیٹس سے میں نے اپلوڈ کی ہے 10-15 منٹ کی ویڈیو, میں نے خود لگا کر دیکھی ہے, اور مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ بکواس ہے, اور میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ دس از ناٹ ورتھ اٹ, یار یہ بات ایسے ہوتی تو بہتر تھا. سو دیٹس وائی آئی ڈونٹ نیڈ ویری کرٹیسزم فرام پیپل, کیونکہ لوگ جو کرتے ہیں وہ اتنا برا نہیں کرتے جو میں اپنے ساتھ کرتا ہوں. تو اسی لیے وہ جو پرفیکشنسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, کہ آپ نے ایک کام کر لی, جیسے آپ اپنی پوڈ کاسٹ دیکھیں اور آپ کہیں یار اگلی بار میں نے یہ فریم ایسے بنانا ہے, ایڈیٹنگ ایسے کرنی ہے, یہ سوال ایسے کرنا ہے, یہ صحیح نہیں ہوا. یار ویسے آپس کی بات ہے, میں نے ابھی تک اپنی کوئی بھی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی. ہاں, یہ تو آپ مجھے لگتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ہوتے ہیں نا اس میں, اس لیے نہیں, میں سوچتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ کو سنوں گا نا, نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنی آواز سنتے ہو آپ کو عجیب لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا جب میں نے جب پہلی بار اپنا نیوز بلیٹن دیکھا تھا تو میں تو کہا یار یہ کیا بکواس, بند کرو اس کو یار, میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہا, مجھ سے دیکھا نہیں گیا لٹرلی. اور میں نے کہا کہ کتنا عجیب لگ رہا ہوں, یہ کوٹ پہنا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ہو گیا اور وہاں پہ وہ ہو گیا, لک سو آکورڈ, میرے دوست کیا سوچیں گے یہ دیکھ کر, کیا فضول باتیں کر رہا ہے اور یہ وہ. سو شروع میں ہوتا ہے اس طرح کے جو کانشیس لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو لے کے, جو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے,
اور جو اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرتے, ہر جگہ بیٹھ کے سناتے رہے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, ان لوگوں کو اپنا آپ بہت پسند ہوتا ہے. مجھے کبھی آبسیشن نہیں تھا, تو اسی لیے اٹ از آلویز ڈیفیکلٹ ٹو لک ایٹ ون سیلف اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لینا. تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. آئی ایم آلویز انسیٹسفائڈ فرام مائی اون سیلف. اور مجھے پیسمزم نے زیادہ ہیلپ کیا زندگی میں. آپٹمسٹ میں نہ کبھی تھا نہ ہوں. انٹرسٹنگ. امید پہ دنیا قائم ہے. آپٹمزم سنتے تو بہت ہیں. آپ کیوں اتنے پیسمسٹ ہو زندگی کو لیتے ہوئے؟ آپ کی باتوں سے, آپ کی ویڈیوز جب میں دیکھتا ہوں نا تو آپ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. نہیں, میں ڈپریشن میں نہیں جاتا, بیکاز ظاہری بات ہے موٹیویشنل اسپیکر, انسپریشنل اسپیکر, اور یہ کہہ دینا کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا, اور پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی. تو یو ہیئر آل دیز تھنگس all in all every day from most of the people around you in media. تو آپ کو لگتا ہے یار جو بھی ہوگا ایوری تھنگ ول بی فائن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. بٹ لیکن جب آپ کا ایک نیریٹیو وہاں سے آتا ہے نا, آپ کی ایک بات آتی ہے جو کہ کنٹینیوسلی جو ہوتی ہے نا, مطلب کہ اس میں اتنی آپٹمزم نہیں ہوتی ہے. ان ادر ورڈز یو آر سو کریٹیکل, یو آر سو فیکٹ بیس, آپ کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو لگتا ہے کہ یار پاکستان کل نہیں رہے گا فارچونیٹلی آپ کی باتوں کو دیکھتے ہوئے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جتنی بھی نالج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تاریخ میں انسان کی, وہ سارا کریٹیکل جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ سے نکلا ہے سارا علم دنیا کا. اگر یہ اس کمرے میں اندھیرا ہو اور میں اس کو کرٹیسائز نہ کروں تو میں کبھی لائٹ بھی ایجاد نہیں کروں گا. اسی طرح اگر مجھے بیماری جو ہے اس کو اوائڈ کرنا آ جائے تو میں اس کی تشخیص کا, اس کے علاج کا, اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے ان ٹرمز آف کمنگ اپ ود سولوشنز ٹو پرابلمس, وہ ساری کریٹیکل فیکلٹی کا رزلٹ ہیں. اور جو کریٹیکل تھنکرس تھے دے ور آل گریٹ پیپل. مجھے کوئی بھی آپٹمسٹ اس طرح کا یاد نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہو اور اس نے کچھ اچیو کر لیا ہو. جو بڑے لوگ تھے انہوں نے سفر کیا ہے, مار کھائی ہے دنیا سے. دیٹس وائی دے ڈسکورڈ اے کاؤنٹر نیریٹو ٹو لائف. کیونکہ اگر آپ بڑے آپٹمسٹ ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب بیئر منیمم پہ جائیں گے تو کیا رزلٹ نکالیں گے اس کا. تو اسی لیے شروع سے اگر میں پریپیئرڈ ہوں فار دا ورسٹ دین آئی ول پرفارم. اگر مجھے ویسے ہی اپنے آپ کو میں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, اس کو ٹاکسک پازیٹیو سائیکالوجی کہتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ سے بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ ٹاکسک پازیٹیوٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار بس آپ امید پہ دنیا قائم ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہاں, بالکل کہتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہیپینس انڈیکس میں بھی ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ دیٹ از اے ویری رانگ تھنگ, شوڈنٹ ہیپن. کیونکہ یہاں پہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, آپ پھر بھی خوش ہیں. کیوں خوش ہیں آپ؟ آئی وانٹ ٹو سنیچ دا ہیپینس آف پاکستانی پیپل اف دیر از سم لیفٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر فولنگ دیم سیلوز. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا یار کچھ ٹھیک, انلیس یو اسٹینڈ اپ اگینسٹ اتھارٹی. اور آپ سوال نہیں کریں گے, جو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں ان سے کوشچن نہیں پوچھیں گے. جو بنے ہوئے ہیں اس طرح کے پازیٹیو تھنکر سارے, وہ آپ دیکھیں ان کی اپنی اچیومنٹ کیا ہے لائف میں, صرف لوگوں کو کہانیاں سنانے کے علاوہ. ایک بڑے مشہور ابھی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ لاہور میں ایک نوکری لے کے بیٹھ گئے ہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ساری دنیا کو یہ سکھا دیا نوکری نہیں کرنی, خود نوکری لے لی آپ نے. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی پھیلا دو. اچھا سوچو اچھا ہو جائے گا. کیسے اچھا ہوگا یار؟ اف یو ہیونٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ تو نہیں ہو سکتا. تو میں ہمیشہ سے کریٹیکل تھنکرز کو رسپیکٹ کرتا ہوں, اور وہ دنیا پہ ایک تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں. یار لیکن جب آپ اتنا زیادہ کریٹیکل ہوتے ہو نا ہر وقت, اور ساری سچویشن کو بڑے پیسمسٹ انداز میں دیکھ رہے ہوتے, ڈونٹ یو فیل اس کا آپ کی اپنی صحت اور مینٹل ہیلتھ پر بھی اثر ہوتا ہے کہ یو آر آلویز ان سراؤنڈیڈ بائی نیگیٹو انرجی؟ بیکاز اگر آپ کو کوئی اچھی بات لگتی بھی ہے, کوئی آپٹمسٹک چیز لگتی بھی ہے, اور اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہو, اینڈ اگین یو فوکس آن دا ادر سائڈ کہ جو برا ہو رہا ہے, تو ڈونٹ یو فیل لائک یار اس کا آپ کی زندگی پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ نیگیٹو انرجی آپ کو ہمیشہ ڈاؤن رکھتی ہے. بالکل کرتی ہے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اگر کوئی اسپورٹس مین ہے تو وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جا کے پریکٹیکل اسپورٹ میں انڈلج کرنا ہے. تو اگر وہ پہلے ہی دیکھ رہا ہے کہ ایک بالر بھاگ کے آ رہا ہے, میرے سے نہیں کھیلا جائے گا, ہی ول گیٹ آؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فزیکل اسپورٹس ہوں یا کچھ مختلف چیزیں ہوں, وہ اور چیزیں ہیں. جو ریلم ہے اور جو فیلڈ ہے سوشل کرٹیسزم کی یا پولیٹیکل سائنس کی یا جرنلزم کی, وہ صرف اور صرف چلتی نیگیٹو تھنکر سے ہے. دیر از نو پازیٹیو تھنکنگ جرنلسٹ جس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو معاشرے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ معاشرے سے گند نکال کے اسکرین پہ لے کے آئے اور بتائے کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ بریڈ آف جرنلسٹ نکل آئی ہے نا, جو صرف ایک سیاستدان کی تعریفوں پہ ہی پورا جرنلزم گزار دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو یہ تھا ہی نہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر ایک سامان ہے اور اس میں کچھ غلط مواد پڑا ہوا ہے, اس کو سونگھ کے بتا دیں. جیسے اسنیفر ڈاگ ہوتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جاب ہے اصل میں. اور اسی طرح فلاسفی کی جو ساری ٹریڈیشن ہے یا پھر پولیٹیکل سائنس کی ٹریڈیشن ہے, تھنکنگ کی ٹریڈیشن ہے, اس میں پازیٹیو سائیکالوجی کا کوئی عمل دخل اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے.
تو انفارچونیٹلی ہماری طرح کے لوگوں کو یہ بھار اٹھا کے چلنا پڑے گا, یہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. ہاں اگر کوئی انٹرپرنور ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی اسپورٹس مین ہے, اس کی زندگی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن سوچنے سمجھنے والا انسان پازیٹیو سائیکالوجی کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ جو نیگیٹو سائیکالوجی ہے اور چیزوں کی ڈارک سائڈ کو ایکسپلور کرنے کی سائیکالوجی ہے, از اٹ سم تھنگ دیٹ از ٹاٹ ٹو یو ان جرنلزم, پولیٹیکل سائنس, یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بیکاز ہم جب کوئی بھی نیوز اٹھا کے دیکھ لو, اتنا سا مسئلہ ہوگا, بڑا چڑھا کے دن میں 9 مرتبہ ہر بریکنگ نیوز, ہر بلیٹن کے طور پر آپ کو نیوز میڈیا سے کیا ہی مل رہا ہوتا ہے, آپ کو کوئی آپٹمزم تو نظر نہیں آتی ہے وہاں پر. تو دس از سم تھنگ پارٹ آف لائک جرنلزم لائک ایٹ اٹس کور, یا از اٹ سم تھنگ لائک انڈیویژول؟ نہیں, بڑا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا کے اندر بھی جو ایشوز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے ہوگی ڈیبیٹ, اس کا فارمیٹ ہی اس طرح کا نہیں ہے. ذرا سا کوئی اصل مسائل کی بات کرنے لگیں گے, پیمرا چینل بند کر دے گا آپ کا دوسرے دن. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی اتھارٹی کو کرٹیسائز کریں جہاں پہ اصل طاقت لائے کرتی ہے, جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے یا کچھ اور ہے, اگلے دن شو بند ہو جائے گا. تو آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو الاؤ کیا گیا ہے, اور وہ بڑا چھوٹا سا دائرہ ہے, اس کے اندر گھومنے کی آپ کو پرمیشن ہے. اس میں چاہے عمران خان کو گالیاں دیں یا نواز شریف کو یا زرداری کو دیں, دیٹ از الاؤڈ. لیکن اصل حقائق کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے ہی وہ شروع ہوگی تو آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. تو اس پہ چلتا ہی نان ایشو ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, اور جو اس پہ بیٹھ کے تشخیص کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, وہ غلط ہو رہی ہے, وہ صرف سیاسی بحثیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسی لیے کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں کوئی ٹریننگ ایسی پاکستان میں دی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف نیگیٹو بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور جو کر بھی رہے ہیں وہ ہولسٹک انالیسز نہیں ہے, ان ڈیپتھ نہیں ہے, انسائٹفل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں پڑھنے کا کلچر ہے ہی نہیں. میں جب میڈیا انڈسٹری میں آیا تو میں نے شاید ہی کوئی انسان دیکھا ہو جس کے ہاتھ میں کتاب یا کوئی اور چیز اس طرح کی ہو. میرے ہاتھ میں تھی, مجھے بھی کہتے تھے کہ یار تمہیں کیا تکلیف ہے, چھوڑ دو, گھر چھوڑ کے آؤ اس کو, یہاں پہ خبر پڑھو آگے, تم میں بھی وہ ہسٹری کے اندر گھسے ہوئے اور یہ سب کر رہے ہو. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اگر ابھی جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ہے, جیسے آپ نے اگر انالیسس کرنا ہے اپنی زندگی کا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لاسٹ ایئر کیا کر رہا تھا. یو کمپیئر یور سیلف ود یور اولڈ سیلف آف یور اون. تو اگر مجھے تاریخ کا نہیں پتہ, میں آگے کا کیسے میپ بناؤں گا یار, مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں نے 70 سال کیا ہے. تو میڈیا میں بالکل کلچر نہیں ہے, اور مجھے بڑے بڑے اینکرز نے, جن کا اب نام لینا مناسب نہیں ہے, میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہا یار مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے, یار میں نہیں پڑھتا, مجھے نا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف آتے ہیں, ایک اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھ دیا, اس پہ عمران خان پہ سوال کر دیا نون لیگ والے کو, اور نواز شریف پہ سوال کر دیا پی ٹی آئی والے کو, ان کا آپس میں لڑائی ہوگی, شو ختم ہو گیا. 30 منٹ کا شو ہے, کیا نکلا اس میں سے؟ نتھنگ. اسی لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میڈیا سے کچھ نہیں نکلتا. دے آر ناٹ ریڈنگ ایٹ آل. جو بگ نیم جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یار ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, شاید وہ کتاب کے تھرو نالج کو بہتر طریقے سے ایبزارب نہ کرتے ہوں, شاید ان کا جو موڈ آف لرننگ ہو وہ ویڈیو بیس ہو, آڈیو بیس ہو. آپ کے بقول یہ ہے کہ اگر وہ کتاب نہیں پڑھتے تو مطلب کہ ان کا شوق ہی نہیں ہے کہیں سے انڈرسٹینڈ کرنا چیزوں کو. نہیں, وہ کہیں سے بھی نہیں کرتے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف جرنلزم ہے دنیا میں, جیسے مہدی حسن ہے یا پھر شان ہینٹی ہے, اس طرح کے ہزاروں لوگ ویسٹ میں آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے جرنلزم کا. ان کے ہر انٹرویو میں سے اتنی انفارمیشن نکلتی ہے کیونکہ وہ گیسٹ کا گلا سکھا دیتے ہیں سوال کر کر کے, اتنا اٹیک کرتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا عمران خان صاحب بہت بڑا نام ہے جرنلزم میں, ان کا آپ انٹرویو دیکھ لیں, وہ آ کے اگلے کو بٹھائیں گے, کہیں گے آپ نے ترقی کی منازل پہ پہنچا دیا پاکستان کو, آپ نے کمال کر دیا, آگے کا کیا پلان ہے, یہ سوال ہوتا ہے ان کا. تو وہ صرف اور صرف سپرفیشل سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں, اور انٹرویو میں ان کی وہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے. اور ایک جیو ٹی وی ہے یا دنیا ٹی وی ہے یا کوئی بھی چینل ہے, وہ اپنی ایک ڈسٹنکٹ پالیسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ نالج اس میں سے نکالنا ویور کے لیے ہے ہی نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی کا ورکر اس چینل کو دیکھے گا تو اس کی والی باتیں شروع کر دو. تو وہ کسی بھی فارمیٹ سے نہیں سمجھ رہے. بڑے صحافیوں کے آپ نام لے لیں, کتنے ہیں ان میں سے جو اچھا لکھ رہے ہیں, یا کتنے ہیں جنہوں نے کوئی اکیڈیمک جو ہے بینچ مارک سیٹ کیا ہے یا کوئی انسائٹ فل نہیں بات کی ہے. تو وہ پرکس انجوائے کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور آگے جا کے وزارتیں بھی مل جاتی ہیں. آج کل صحافیوں کو تو مل بھی رہی ہیں, بہت سے بنے بھی ہیں, ابھی ریسنٹلی منسٹر بن گئے ہیں. تو ان کا زیادہ انٹرسٹ سوشلائز کرنے میں ہوتا ہے کہ ایم این ایس کے ساتھ بیٹھیں گے, چائے پئیں گے, کافی پئیں گے, انجوائے کریں گے. تو ان کا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی فیلڈ میں ایکسیل کرنا ہے. بہت کم نام ہیں جو ابھی بھی ہیں جو اس طرح کے ہوں گے, لیکن اوور آل کلچر ہمارا وہی ہے صحافت میں, اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کا سپرفیشل اور سرسری طور پر بات کرنے کا یہ سٹائل اس وجہ سے ہے کہ شاید اس کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام ابھی
وہ فلاسافیکل چیزیں ایبزارب کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. اگر ہم ان کو بڑی فلاسفیاں جانیں گے ویسٹ کی اور جو کہ بگ ٹائم پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, اگر ہم اس کرٹیکل طریقے سے اور انالیٹیکل طریقے سے بات کریں تو شاید موسٹ آف دا عوام کو وہ سمجھ ہی نہ آئے. تو شاید یہ تو وجہ نہیں ہے کہ وہ بڑے سمپلسٹک انداز میں بات کرتے ہیں. سمپلسٹک کرنی چاہیے بات, میں بھی اسی کا حامی ہوں اور اس لیے میں مین اسٹریم میڈیا پہ ہوں بھی اور خود بھی کرتا ہوں کہ سمپلسٹک بات آپ کی مجبوری اسی لیے کہ آپ نے ہر اس بندے کو کوشش کرنی ہے کیٹر کرنے کی جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہے. تو میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑی کمپلیکس ڈیبیٹ شروع کر دیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم کاؤنٹر نیریٹو تو لینا, آپ تاریخ تو پڑھیں کم از کم. آپ یہ تو دیکھیں کہ پنجاب میں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جو سوچ رہا ہے اسی کے لحاظ سے آپ نے 20 چینل کھڑے کر دیے. کوئی بلوچستان کی بات یا گلگت کی بات یا فاٹا کی بات میں نے تو نہیں سنی مین اسٹریم پہ ہوتی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہاں مسائل ہیں. ابھی ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ مسائل تبھی نظر آتے ہیں جب آپ اس ماحول کے اندر ہوں. تو یہ نہیں ہے اس ماحول میں. اسلام آباد میں لاہور میں رہنے والا صحافی, کراچی میں رہنے والا, اسے کیا پتہ کیا ہوتا ہے. تو پیریفریز میں جا کے ان کا ویو پوائنٹ تو لو بھائی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. کبھی ان کا نیریٹو ٹی وی پر آتے دیکھا ہے, نہیں آیا. اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں یا نہیں. آپ کا صرف اور صرف ایک سیٹلڈ بینچ مارک ہے کہ میں نے کراچی کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے یا لاہور کے لیے یا اسلام آباد کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان ہے ہی نہیں آپ کے لیے. تو میں نے آ کر ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جو پیریفریز کے لوگ ہیں ان کی بات بھی کریں. اور یہ دماغ تبھی کھلتا ہے جب تاریخ پڑھو گے, کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یار وہاں زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, کسی کو رائٹس نہیں ملے. بلوچستان میں 15% جو ہے نا خواتین کی لٹریسی ریٹ ہے. چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ سب سے برا دنیا کا وہاں پر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ گلگت میں چلے جائیں وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی عوام -20 ٹیمپریچر میں سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی, کوئی ٹکر نہیں چلا کسی میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, اس طرح اگر آپ فاٹا کے اندر چلے جائیں وہاں پہ کیا مسائل ہیں کسی کو پتہ نہیں. لینڈ مائنس بچھی ہوئی ہیں, کسی کا پاؤں اس پہ آ جائے, کسی کے بچوں کی ٹانگیں نہیں ہیں, کسی کے بھائیوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں. اور آپ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل نواز شریف کی اس کورٹ میں پیشی ہے, عمران خان کل پیش ہونے جا رہا ہے, اس پہ یہ کیس ہو گیا ہے. مطلب وہ سرکس میں پھنسایا ہوا ہے عوام کو. اور میں ڈیپتھ کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ فلاسفر بن جائیں. اس میں یہ کہ تاریخ پڑھ کے سیکھیں کہ مسائل کہاں ہیں اور صحافت کا اصل سٹریس کہاں پہ ہونا چاہیے, نہ کہ صرف 2-3 شخصیات. تو ابھی ساری صحافت پاکستان کی عمران خان کی پرسنالٹی کے گرد گھوم رہی ہے. وہ پانی بھی پی لے تو بریکنگ نیوز چلتی ہے. صبح اٹھ کے اس نے کسی پیشی پہ جانا ہے, چلا گیا تب بھی خبر, نہ گیا تب بھی خبر. تو دن رات میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 پرسنالٹیز کے علاوہ جرنلزم میں کچھ باقی نہیں رہا. جو وہ کر رہے ہیں اسی پہ ہم بھی ڈیبیٹس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ٹاپک ہی یہ ہے. 70 چینلز کی بارات ہے اور سب نے ریس لگائی ہوئی ہے آپس میں کہ وہ بھی یہ بات کر رہا ہے, میں نے بھی یہی بات کرنی ہے. تو اس نے اتنا ڈم ڈاؤن کر دیا میڈیا کو کہ ریٹنگز بھی نہیں آ رہی. یا تو آپ ریٹنگ لے لیتے نا یہ کام کر کے, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے, ریٹنگ بھی نہیں آ رہی. لوگ بھی سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یا سوشل میڈیا کے اوپر ہے. تو مین اسٹریم از گیٹنگ آبسلیٹ, دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. اب بھی ان کو ہوش نہیں آ رہی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپروچ بڑی سمپلسٹک ہے. یا نارملی جب چینلز بہت زیادہ ہوتے ہیں نا اور لوگ ایک ہی قسم کی پرسنالٹی کے اراؤنڈ یا گروپ آف پرسنالٹیز کے اراؤنڈ ساری ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, جو ٹرائبل کے ایشوز ہیں, اگر ان پر یہ چینل بات کریں تو تھوڑا سا ان کی USP بدل جائے گی, ایک سٹانس ان کا بدل جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو مسئلے مسائل ہمارے بلوچستان والی سائڈ پر یا ٹرائبل KP والی سائڈ پر اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کریں تو کوئی ایشو آتا ہے ہماری اتھارٹیز کی طرف سے؟ وہ کیا مطلب کہ 2-3 بنیادی کور پرابلمز اگر میں انڈرسٹینڈ کروں کہ بلوچستان پر ہم, وہی والی بات ہے, آپ کو کبھی بھی سننے کو نہیں ملے گا میڈیا میں کہ یار یہ مسئلے مسائل, جب صحافیوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں پر 3-4 شہروں کے نام بھی نہیں لے سکتے یار. لیکن آئی ڈونٹ ایگری کہ صحافیوں کو پتہ نہیں ہوگا. آئی نو شاید کچھ صحافیوں کو نہ پتہ ہو, لیکن کچھ صحافیوں کو ضرور پتہ ہوگا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. بالکل ہے, لیکن اس میں وہ ان کو مین اسٹریم میں جگہ نہیں ملتی. وہ صحافی وہی ہیں جو بیچارے موٹر سائیکل پہ کیمرہ لے کے پھرتے رہتے ہیں. ایک سٹوری فائل کر دی, وہ چلتی تو ہے نہیں بعد میں. تو جو آپ نے کہا کہ ان ایشوز کی بات کر کے ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مالکان جو ہیں وہ اس پہ اگری نہیں کرتے, کیونکہ میڈیا کا جو ماڈل ہے نا, آپ تو بزنس مین ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا, کہ وہ ایک کیپٹلسٹ ماڈل ہے جس میں تمام بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ اپنا بزنس کور کرنے کے لیے ایک چینل کھول لیتے ہیں. اب میں لیٹس سے میرے پاس کوئی 100-150 ارب روپے ہیں, تو میں نے 2-4 ارب کا چینل کھول لیا آرام سے, 200-300 لوگوں کا سٹاف رکھا اور 10-15 دفتر کھولے ملک کے اندر, میرا کام شروع ہو گیا. اب اس میں میرا جو پہلے ڈرائیونگ فورس ہے نا, بیسیکلی جو پرپز ہے چینل کھولنے کا, وہ صرف بزنس انٹرسٹ ہے. وہ صحافت اور سچ اور بلوچستان اور فاٹا اور گلگت نہیں ہے. مزمل, میں آپ کو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس مور, پاکستان میں جس قسم کے بزنس مین میڈیا بزنس میں آتے ہیں چینلز کے,
اف یو کین ٹیل می لائک اس میں سے کتنے وہ بزنسز ان میں کتنے چینل ہیں جن کے پیچھے ایک فل فلیج بزنس ہے جو کہ اپنے بزنس کو میکسیمائز کرنے کے لیے میڈیا کے بزنس میں آتے ہیں ٹو گیٹ اپنے بزنسز کو پروموٹ کریں؟ 99% وہی ہیں جو اصل صحافت کر رہے تھے. مطلب صرف جیو والے تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اب بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کا کہاں کہاں تک کاروبار پھیل گیا ہوگا, لیکن وہ بیسیکلی پری پارٹیشن جنگ اخبار سے بیس بنی تھی. لیکن باقی سارے چینل آپ دنیا ٹی وی دیکھ لیجئے, لاہور میں ان کی UCP یونیورسٹی ہے, پنجاب کالجز ہیں. اس کے علاوہ GNN میں میں کام کر چکا ہوں, گورنمنٹ بیکریز وہ ان کے مالک تھے. ابھی ریئل اسٹیٹ والوں نے سونو TV کھولا ہے تو ان کے پیچھے ریئل اسٹیٹ والے ہیں. تو اس طرح بھی میں بول TV میں کام کر رہا ہوں, ان کا انٹرنیشنل بزنس ہے, باہر سے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سارے بزنس مین ہی تھے بیسیکلی, کیونکہ جو جینورلی چینل کی کاسٹ ہے وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا. 5-6 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا یا 10 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تبھی آئے گا یا تو سبسڈی ملے, کہ عوام جس طرح سے برٹن میں ہوتا ہے کہ BBC کو ایک آپ سبسکرپشن کے پیسے دیتے ہیں پر منتھ, جیسے بل ہوتا ہے تو وہ ان کو جاتا ہے. جیسے ہم PTV پہ پیسے دے رہے ہیں, میں اور آپ جو بل دیتے ہیں بجلی کا, بالکل ایک PTV کی فیس ہوتی ہے, اس میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے آگے سے. ملتا وہی ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس کا ماؤتھ پیس بنا کے بٹھا دیتے ہیں سب کو, پیسے ہمارے استعمال کرتے ہیں. تو اسٹیٹ TV تو یہاں ویسے ہی تباہ کر دیا, کیونکہ اس کو انفارمیشن منسٹری سے الگ ہی نہیں کیا. اس میں یہ ہے کہ جو وزیر اعظم آ گیا دنیا کا بہترین آدمی وہی ہے, PTV یہ کہہ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ خان صاحب آ جائیں یا نواز شریف, کوئی بھی آ جائے. تو میڈیا کا ماڈل یہ ہے کہ جیسے ہی بزنس مین کی سرپلس ویلیو کم ہوگی اور پروفٹ کم ہوگا, وہ کہے گا یار یہ خبر نہیں, کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے نا بھائی. وہ کوئی اللہ واسطے کام نہیں کر رہا, وہ یہاں پر کوئی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرنے آیا, نہ وہ سچ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں, اس میں سے یہ بچے گا یا نہیں بچے گا. لیکن مزمل, عوام بھی کیا وہ سچ سننے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس اس سچ کے پیچھے جا ہی نہیں رہے. بلوچستان کے ایشوز کے پیچھے بزنسز اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم جیسے آڈینس جو ہیں شاید اس سچ سننے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے, یا ہم چاہتے ہیں پاکستان از گریٹ, اٹس اے گریٹ کنٹری اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے. عوام ریڈی نہیں ہے یا کیا ایشو ہے؟ نہیں, پہلے ایسے ہی تھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے جیسے ہی آپ نے کوئی بھی غلط بات کی یا کرٹیسزم کیا تو لوگوں نے کہا کہ یار تم تو اینٹی اسٹیٹ ہو, تمہیں تو شرم ہی نہیں آتی, تم تو پاکستان کی برائی کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں ہو. لیکن جیسی سوشل میڈیا آیا, میں سمجھتا ہوں ایک ریولوشن ہے, کیونکہ وہاں پر ایسے لوگوں کو سنا جا رہا ہے جو بات مین اسٹریم پہ نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ PTM کی پوری تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کی, ان کا فیس بک پہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ وہ کہیں پہ ریلی کرنی ہو, کہیں بھی جانا ہو, تو لوگ وہاں پہ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. 50-60 ہزار لوگ ایٹ اے ٹائم لائیو ویڈیو پہ موجود ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو مین اسٹریم نے جگہ نہیں دی. تو انہوں نے سارا ایکٹیویزم اپنا پچھلے 5 سال میں سوشل میڈیا پہ چلایا ہے. اسی طرح اور بہت سی پارٹیز, ایون TLP کی میں بات کر لیتا ہوں کہ وہ ان کو مین اسٹریم پہ جگہ نہیں ملتی. خادم حسین رضوی صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ابھی سعد رضوی ان کے بیٹے, نہیں مین اسٹریم پہ دکھا سکتے ان کو, تو وہ سارے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان کو. تو عوام میں اور ایونیوز ہیں, ایک بھوک ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سنائی جائیں یا دکھائی جائیں, لیکن مین اسٹریم پہ جگہ نہیں ملتی, اس لیے مین اسٹریم فلاپ ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ ڈائنامکس کتنی جلدی چینج ہوئے ہیں. ایک لبرل آڈینس بھی ہے جس کو میں نے کیٹر کیا آ کر, ایک اتنا بڑا ویکیوم تھا, کسی نے اس کو کور ہی نہیں کیا اس چیز کو آ کے. کون خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, یا کون یہاں پہ ایکوالٹی آف جینڈر کی بات کرتا ہے, یا کون بات کرتا ہے جینڈر وائلنس کی؟ یہاں پہ مین اسٹریم پہ ہوتی ہی نہیں ہے. سب خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں وومنس ڈے پہ, صنف نازک, یہ لفظ یوز ہوتا ہے نیوز میں, کہ جو نازک جو ہمارا جینڈر ہے اس کے لیے ہمیں بڑا کچھ کرنا چاہیے. ابھی تک وہی پورٹریل ہے کہ مظلوم لاچار بیچاری کر کے دکھا دو اس کو کہ یہ تو ہے ہی ایسی, اسی لیے اس کو تھوڑا سپورٹ کر دیا کریں سال میں ایک بار. تو بے شک لبرل نیریٹیوز ہوں یا پیریفری کے نیریٹیو ہوں, فار آف ایریاز کے ہوں, وہ مین اسٹریم ہوئے ہی نہیں. لیکن عوام نے سوشل میڈیا کا رخ کرنا شروع کر دیا, اسی لیے کیونکہ یہ امبیرس کر رہے ہیں عوام کو. ان کو نہیں پتا کہ حقائق کیا ہیں کیا نہیں, کیونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ ہے. وہ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار پروٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اسی لیے میں تو مین اسٹریم کو کوئی خاص فیوچر نہیں دیکھتا اس کا. اگر ہوگا بھی تو اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگی چینج کی. لیکن ایز اے بزنس پرسن جس نے اتنا انویسٹ کرا ہے, اور جس کو یہ بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آلریڈی پیریفری کی جو ہے نا انفارمیشن لوگوں کو مل رہی ہے, لوگ سننا چاہ رہے ہیں, پھر بھی یہ بزنس جو ہے اس طرف نہیں جا رہے ان حقائق کی طرف, تو کچھ چیلنجز ہیں نا, ظاہری بات ہے. ورنہ ظاہری بات ہے اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور مین اسٹریم نیٹ ورک پر اس کی سپلائی نہیں ہے, صحیح ہے, اور ایز اے بزنس پرسن اگر آپ نے 2-3 ارب روپے کا سیٹ اپ بھی لگایا ہوا ہے, تو میرے خیال میں اگر آپ 50 کروڑ کا اور لگا دو, یا 50 کروڑ بھی تو بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی ہے, اگر 5-10 کروڑ کا فنڈ آپ
پیریفری کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لو کہ یار وہاں پر پراپر جرنلزم ہو, وہاں کے سارے حقائق سامنے آئیں, کیونکہ اس کی سوشل میڈیا پر ڈیمانڈ ہے اور کوئی اور چینل بھی نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے یا جوڈیشری سے یا کسی اور ادارے سے مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ کوریج نہیں دے پا رہے ہیں. نہیں بالکل, وہ اس میں پیسوں کی بات نہیں ہے. وہ لگانے کو تو وہ وہاں 10 چینل بنا سکتے ہیں, کل ایسے لوگ بھی پاکستان میں ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں یا کے پی کے اندر کوئی مین اسٹریم چینل کا ہیڈ آفس نہیں ہے, اور سارے کے سارے ہیڈ آفیسز 3 شہروں میں ہیں, کراچی, اسلام آباد اور لاہور. سب سے زیادہ کراچی اور لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ویسے بھی کم ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پریشر آتے ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے بھی آتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ چاہتی ہے ہمیشہ سے کہ ایک ہی یونیٹری پالیسی ہو, سارے ایک ہی بات کریں. جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں آ کے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 6 مہینے ہمیں دے دیں, 6 مہینے صرف مثبت اور پازیٹیو رپورٹنگ کریں, وہی پازیٹیو سائیکالوجی کہ اچھی باتیں کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھی باتیں کیں اور ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے. اگر مسائل کو اجاگر کیا ہوتا, ڈیفالٹ نہ ہو رہا ہوتا, تو وہ آپ نے کرنے ہی نہیں دیا. آپ نے کہا صرف پازیٹیو بات کرو, اچھی باتیں کرو, امید دو, ہوپ بیچو لوگوں کو. تو ہوپ بیچ کے یہی ہوتا ہے, آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن جو موت دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے وہ جاتی نہیں ہے اس سے. تو یہ ہے, اس میں بزنس ماڈل کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ نے ریگولیٹ کیا ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو ہمیشہ سے, اور اب ان کو چیلنج بھی یہی درپیش ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اسی لیے ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں, اینڈ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ, کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں کہ یہ کنٹرول زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتا. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. پہلے تو آپ نے پیمرا کے تھرو چینل بند کرا دیا, فیس بک کو کیسے بند کرو گے؟ آگے تو انٹرنیٹ بھی گلوبلائزڈ آ رہا ہے, وہ اسٹار لنک جو ہے ایلون مسک کا, اسے کیسے بند کرو گے اگر کل کو وہ آ جاتا ہے تو؟ ابھی تو کر رہے ہو کہ یہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ کنٹرول کرنے پہ یقین کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ فلاپ ہوتا ہے. جس بھی ریاست نے یہ حرکات کی ہیں وہ تباہی ہوئی ہے. ایران کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا, افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہوا, ابھی تک کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر پائے. اسی طرح نارتھ کوریا میں دیکھ لیجیے آپ. تو یہ ہے کہ جو ریاست جو ہے وہ ڈرتی ہے ڈسینٹ سے, بات کرنے سے, خوف کھاتی ہے لکھنے والوں سے اور بات کرنے والوں سے, اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے جو وہ چھپا رہی ہوتی ہے. ادروائز اس کو کیا جو ہے نا وہ ڈر ہوگا کسی کا. جس طریقے سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 1.5 سال سے ایکسپوز ہو رہی ہے, لائم لائٹ, اور ڈی جی آئی ایس آئی آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی پہلی مرتبہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے مین اسٹریم پالیٹکس سے, اور جس طرح ان کا ایک کردار رہا ہے اوور آل پاکستان کے پالیٹکس میں, وہ آپ کو کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اینڈ دے آر ناؤ انڈرسٹینڈنگ کہ یار ہمیں جس کام کے لیے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو کہ ملک کی سیکیورٹی, سیفٹی, بارڈرز کا دفاع, اسی تک رہنا چاہیے. آر دے انڈرسٹینڈنگ یا دے آر اسٹل, آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ ان کا رول کم ہوتا ہوا؟ ناٹ ایٹ آل, نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. اور یہ آپ مجھے بھی یہ کہیں گے میں پھر پیسمسٹ بنا رہا ہوں آپ کو, لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ چند شخصیات کا نام نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب تو جلسے جلوسوں میں آج کل بڑے کھلا نام لیتے ہیں, اور وہ اسی لیے کہ وہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے بلا لو اب دوبارہ, کیونکہ اب شہباز شریف کو گھاس ڈالی, پہلے مجھے ڈالی, اب دوبارہ مجھے کر دو نا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹرکچر کا نام ہے, وہ صرف پرسنالٹی کا نام نہیں ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر یا جنرل باجوہ یا راحیل شریف. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. دا مین ڈزنٹ میک دی انسٹیٹیوشن میکس دا مین. باجوہ صاحب جب آئے تھے تو ان کے بڑے ڈیموکریٹک خیالات تھے, آپ حیران ہوں گے سن کے. اور انہوں نے آتے ساتھ پہلی اسپیچ جو کی تھی اس میں ہندوستان کی مثال دی کہ وہاں دیکھیں آج تک کوئی مارشل لاء نہیں لگا. یہ آن ریکارڈ ہے, شاید لوگ بھول گئے ہوں کہ پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی ڈیموکریسی سے سیکھنا چاہیے, اور جانے سے پہلے انہوں نے وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں لکھوایا کہ 100 سال کا امن چاہیے ہندوستان سے ہمیں. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ انسٹیٹیوشن کی اپنی سوچ ہے, فرد کی اپنی سوچ ہے. فرد کی سوچ ہار جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک کور گروپ ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا الٹیمیٹلی. ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اگینسٹ ہے, میں نہیں سمجھتا اگینسٹ ہے. اگر ہوتی تو ایک دن بھی ان کی شکل نظر نہ آ رہی ہوتی ٹی وی کے اوپر, جو ابھی بین کر رہے ہیں ان کو, لیکن وہ باہر ہوتے ہی نہ, کنسسٹنٹلی جیل میں ہوتے یا پھانسی لگ گئے ہوتے اگر وہ واقعی خلاف ہوتے, جو ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اگر آپ کسی پہ تنقید کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پاور ختم ہو گئی, یا ظاہری بات ہے وہ میڈیا سے غائب ہو جائیں گے, وہ فلمیں بنانا چھوڑ گئے ہیں, گانے بنانا چھوڑ گئے ہیں, یہی کر لیں گے. لیکن وہ جو بزنس ماڈل ہے, $100 بلین کی ایمپائر ہے, اور اس کے علاوہ جو انفلوئنس ہے, بے شک وہ کورٹس کے اوپر ہو اور چیزوں کے اوپر ہو. How did you come up with this number of $100 million? It's written in Aisha Sadiqa's book named Military Economy, Inside Military Economy. 2008 کا سٹیٹ بتا رہا ہوں آپ کو, اب تو 23 ہے, اب پتہ نہیں کتنا. $100 billion. یس.
تو اب تو بہت زیادہ ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. کیونکہ اس میں دیکھیں نا وہ ایک پوری فنکشنالٹی ہے ان کی، جس میں ریئل اسٹیٹ بھی ہے، جس میں سیریل بھی بیچنا ہے، جس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، جس میں فیکٹریاں بھی ہیں، جس میں ڈیری فارمز بھی ہیں، اور جس میں ایگریکلچرل لینڈ بھی ہے. عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی ڈائریکٹلی 21% لینڈ ان کے انڈر ہے. تو یہ ہے کہ اٹس ہیوج، اٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک بندے کو، باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب جلسے میں کھڑا ہو کے 3-4 باتیں کر دے گا کہ یار یہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے اور کچھ بدل جائے گا، اس سے نہیں بدلے گا. اسٹرکچر کو کون توڑتا ہے؟ جو ایکسپوز کرے گا اس کو. وہ تو ایکسپوز بھی نہیں کرتے. کبھی سنا ہے یہ باتیں سیاستدانوں کو کرتے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں اس ٹائم کہ یار یہ بزنس ماڈل ہے، یہ ایجنسیز ہیں، یہ سارا کچھ ہے؟ تو نہیں ہے. تو ہیویلی پولیٹیسائزڈ ہے. اور یہ سارے جو لڑائی ہے ان کی آپس میں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کس نے کرنی ہے. صرف یہ گیم ہے، اس سے اوپر کوئی گیم نہیں ہے. اور اس میں جو بیوقوف بنتا ہے وہ لڑے. آپ عمران خان کے لیے لڑیں، میں نواز شریف کے لیے لڑوں گا، کوئی زرداری کے لیے لڑے گا. تو آپس میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، انرجی ضائع کر رہے ہیں. اصل فیصلہ کرنے کی ان تینوں کی اوقات نہیں ہے جن کے میں نے نام لی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب پی ایم ہے نا، ابھی ان کا پہلا بیان تھا ایز اے پی ایم. جب وہ بلوچستان گئے انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنس کو رہا کرنے کے لیے میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا. تو یہ وزیر اعظم ملک کے فرما رہے ہیں، وچ از دا ہائیسٹ آفس لیجسلیٹولی. سو ہی ہیز نو پاور. ان کو اتنی بھی جو ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ ڈیسائیڈ کر سکیں. تو اور وہ کیا بدلیں گے؟ وہ تو خود ہاسٹیج ہیں. وہ خود ایک ہاسٹیج ہیں. عمران خان صاحب نے پی ایم آفس میں بیٹھ کر کہا تھا میرے ہر کال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور اچھی چیزیں کرنا چاہیے. ایک آدمی فون نہیں کر سکتا بغیر سرویلنس کے، وہ میری آپ کی کیا بات کرے گا؟ تو یہ تو لوگوں کا ایک مشغلہ ہے. بنائیں اس کو، ٹرینڈ چلائیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. آپ کو کیا لگتا ہے یار پاکستان میں جس تباہی کے دہانے پر ہم آج کھڑے ہیں، رائٹ، کہ آئی ایم ایف بھی از ٹیکنگ مور ٹائم ٹو گیو اس دس ٹرانچ آف $1.1 بلین، اور جس طرح اکانومی کے حالات ہیں، ایل سی ابھی بھی بند ہیں. ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں، جب یہ ایپیسوڈ جائے گی خدا رحم کرے اس وقت کیا ریٹ ہوتا ہے ڈالر کا. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا سلوشن، واٹ کائنڈ آف پولیٹیکل سسٹم وی نیڈ؟ وہی والی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا وہ تو رہے گی، وہ تو یہ پپٹس ہوں جو بھی ہو واٹ ناٹ، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی از ریئلی دا سلوشن ٹو آل دیز پرابلمز، یا وی نیڈ لائک اے کمپلیٹ ری ویمپ آف دا سسٹم؟ نہیں، ڈیموکریسی پہلی بات یہ کہ پہلے دن سے آئی نہیں. 1947 سے میں نے ابھی ریسنٹلی کوڈ بھی کیا ہے، 47 سے 58 کے درمیان 10 سال کے عرصے میں پاکستان میں 8 وزیر اعظم آئے، 8 پرائم منسٹرز ود ان اے اسپین آف 10 ایئرس، جو کہ 2 ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد میں اوور آل اگر دیکھا جائے 70 سال میں پاکستان میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں آیا 75 ایئرز میں جس نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی بھی اہل نہیں تھا کہ وہ اپنے آفس میں ٹائم پورا کر دے. تو ایک کلرک کی نوکری پاکستان میں زیادہ جاب سیکیورٹی لے کے آتی ہے، وزیر اعظم کی نہیں. وزیر اعظم کی نوکری آن ایوریج 2.5 سے 3 سال چلتی ہے، پھر اس کو نکال دیتے ہیں. تو کنٹینویشن آف پالیسیز جہاں پر نہیں ہوتی ہیں اور عوام کا مینڈیٹ ہی لوٹ لیتے ہیں ان سے، تو وہاں ڈیموکریسی کیسے ہو سکتی ہے؟ انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی پاکستان کا نام ہائبرڈ اسٹیٹ کے نام سے لکھا جاتا ہے، ڈیموکریسی نہیں لکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور شیئرنگ ہے، اور فارن پالیسی ہو، ان لینڈ سیکیورٹی ہو، یا پھر فائنانس کے بڑے بڑے فیصلے ہوں، بزنس کمیونٹی ہو، سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. وہ کون ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ نہیں کر سکتے. ان کو پرمیشن ہی نہیں ہے کہ اس پہ بڑے فیصلے کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈیموکریسی ہے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ اب نارمل نہیں ہے، پیسے آنا اب نارمل ہیں. پاکستان پہلے دن سے ڈیفالٹ ہی تھا. ایون جناح صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے آتے ساتھ امریکہ سے $5 ارب کی ایڈ مانگی تھی، اور پہلی پاکستان میں شپمنٹ ویٹ کی 1949 میں آ چکی تھی. دوسرے سال سے پاکستان نے بھیک مانگنے کا آغاز کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں ساری کی ساری انرجی ریاست کی امریکہ سے پیسے لینے کے چکر میں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم رشیا کے اگینسٹ الائنس سائن کر دیتے ہیں، پیسے دے دیں ہمیں کسی طرح. ایوب خان نے بھی ساری انرجی جس پہ لگائیں، اور باہر سے پیسے آئے، وہ پیسے اکٹھے کیے، ہتھیار ڈیولپ کیے، انڈیا پہ ماس کھول دیا. انگریزوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہم سے تو کہا تھا روس سے لڑنا ہے. تو یہ ہے کہ 65 وار میں ایک ڈاؤن فال ایسا شروع ہوا اس کے بعد سے کہ اس سے پہلے سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا امیر ہو رہا تھا. تو وہ باہر سے پیسے آ رہے تھے، کمانے تو آپ نے سیکھے ہی نہیں. انڈسٹری ساری کہاں تھی؟ ایسٹ پاکستان میں تھی. 71 میں وہ تو علیحدہ ہو گیا، پھر آپ کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا اب باہر جاؤ، مڈل ایسٹ میں نوکریاں کرو، ٹھیک ہے، وہاں جا کے سستی لیبر کرو اور پیسے بھیجو. آج تک وہی چل رہا ہے. تو ہم نے کبھی پیسے کمانا نہیں سیکھے، جنگوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وار ڈریون کنٹری ہے. جیسے ہی افغانستان میں جنگ لگتی ہے، مٹھائیاں بڑھتی ہیں یہاں پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اب ڈالر آئیں گے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چلا گیا تو ڈالر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور جب بھی پاکستان کی اکانومی میں بوم آیا وہ باہر سے پیسہ آیا، یہاں سے کچھ ڈیولپ نہیں کیا. سارا اکنامک انالیسس کرنے پاکستان کے 70 سال کا یہی ملے گا آپ کو کہ ایوب صاحب پیسے لے رہے تھے امریکہ سے، اکانومی بہتر ہو گئی، ٹیمپرریلی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوا 65 وار کے بعد، 71 میں پاکستان علیحدہ ہو گیا. 80s میں حالات شدید خراب تھے 78 تک، اس کے بعد میں روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ، پاکستان نے پھر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ڈالر آنا شروع ہو گیا ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ، پھر اکانومی تھوڑی بہتر ہوئی. پھر 98 میں ہم اسی ڈیفالٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، $2.5 ارب اکاؤنٹ میں رہ گیا تھا، فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو چکے تھے، لاکر تک سیز کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ، کچھ نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ سے مشرف صاحب نے کو کیا، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ایمبارگوز لگ رہے تھے دنیا بھر سے کیونکہ ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے اسامہ بن لادن کا کہ اس نے ٹوئن ٹاور والا اٹیک کیا، وار آن ٹیرر شروع ہوئی، مشرف صاحب نے کہا یا اللہ تیرا پھر شکر، تیسری بار اب ڈالر آئے گا، وار آن ٹیرر شروع ہو گئی، پھر پیسے آنا شروع ہو گئے. مشرف صاحب کو لوگوں نے کہا یار کتنا زبردست اکنامک مینیجر ہے. تو ہم نے کبھی پیسے کمانے پہلے دن سے نہیں سیکھے، ہم صرف پلاٹ خریدنے اور بیچنے آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے آپ کا اور وہ ایک ببل ہے. آپ نے پلاٹ خریدا میرے سے تو پیسے میری جیب میں چلے گئے اور میں نے جا کے اسی پیسے کا آپ سے ایک اور پلاٹ لے لیا جا کے، وہ پیسے ادھر ہی سرکولیٹ ہوئے جا رہے ہیں. ویلتھ کریشن کیا ہے؟ زیرو ہے. تو آپ وہ کر ہی نہیں سکے کام جو ہندوستان نے کر لیا، انہوں نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی. یہاں پر سب سے سکسیزفل آدمی پاکستانی، ڈریم پاکستانی کون سا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں کوئی کام کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دی امریکن ڈریم، دا پاکستانی ڈریم از ٹو بیکم ملک ریاض، کہ ہر آدمی جو پاکستان میں عظیم بننا چاہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھرنا چاہتا ہے، وہ سوسائٹی کھول لے، ایک پلاٹ کاٹے بیچی جائے، فائلوں پہ فائلیں بیچ رہا ہے، پیسے آتے جا رہے ہیں. اور وہ مطلب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ پلاٹ بیچ بیچ کے دنیا میں کوئی قوم عظیم بنی ہے اس طرح؟ تو ہماری اسٹیٹ کا ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہی سوٹ کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیفالٹ ہے وہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ ہے پاکستان کی، اور پیسے آنا از ڈفرینٹ. تو اب آ کر جو آپ نے سوال کیا کہ اس کو فکس کیسے کرنا ہے، تو فکس تبھی ہو سکتا ہے جب آپ پہلے غلطیوں کا ادراک کریں، پہلے اس کا انالیسس تو کریں نا. تو دو پیرل اسٹیٹس نہیں چل سکتی. پہلے اسٹیٹ ایک بنائیے، ٹھیک ہے، تاکہ جہاں پر اختیار ہو وہیں پہ اقتدار ہو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور میں ٹی وی پہ مجھے بٹھایا ہوا ہے آپ نے، تو گالیاں میں کھا رہا ہوں، پڑھنی آپ کو چاہیے. لیکن یہ چیز ہے کہ یہاں پر یہی چل رہا ہے. اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ کسٹم والے کو پڑتی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ پیرل اسٹیٹ ختم کرنی پڑے گی. ہائبرڈ ماڈل فلاپ ہو چکا ہے، یہ بالکل نہیں چلنے والا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ملا ملٹری الائنس بنائی ہے اس سے پاکستان کا شدید نقصان ہوا ہے، کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ نارتھ میں آپ بھی گئے ہوں گے کہ ٹورزم کی کتنی پوٹینشیل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے ٹیررزم کو اتنا مین اسٹریم کیا، آپ نے آف شوٹس کو پیسے دیے، آپ نے آس پاس جو ہے نا وہ فارن پالیسی اتنی گھٹیا بنائی، بیلجرنٹ بنائی کہ ہر ہمسایہ آپ سے ناراض ہے، آج کہیں سے ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ ہے کہ ایک سیکولر ماڈل فالو کرنا پڑے گا ریاست کو، کیونکہ آپ نے تمام تجربے کر کے دیکھ لی ہیں، سب برباد ہوا ہے. اور ایک ہیومنسٹ سیکولر ریاست، انسان پسند اور انسان دوست ریاست بنانی پڑے گی، تبھی لوگ باہر سے آئیں گے، کوئی انٹرسٹ لے گا آپ کے ملک میں. جو دبئی میں بھی آپ اگر جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی کس کا کوئی دم گھٹنے کا تو کوئی قائل نہیں ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گا اور مجھے سپریس کر دیں میں پھر بھی ٹورزم کروں گا، نہیں ہوتا اس طرح. تو یہ ہے کہ ایک لبرل قسم کی، ایک پروگریسو قسم کی ریاست بنانی پڑے گی آپ کو، اگر تو کام کرنا ہے، اگر تو بچانا ہے ملک کو. اگر نہیں بچانا تو بیٹھے رہیں اس طرح ہی، کیونکہ ڈوگمیٹک مائنڈ تو 100 سال تک سفر کرتا رہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے بعد میں صلاح مل جائے گا اس کا. تو ہمارا وہ حال ہے. افغانستان سے کے پرسپیکٹو سے جو نیریٹو ہے کہ آپ نے کہا کہ جب بھی وہاں پر حالات خراب ہوئے تو پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہوا ان ٹرمز آف ڈالرز اور ان ٹرمز آف جو گروتھ آئی. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا یہ چیز بدلتی ہوئی کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ یار وہاں پر امن ہو تو پاکستان میں امن ہوگا. جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے ہیں تو پاکستان کو اس کا خامیازہ ان ون وے اور دی ادر وے بھگتنا پڑا. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ سٹانس تھوڑا بدل رہا ہے اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ یار اپنے پڑوس میں امن اور اسٹیبلٹی لاؤ تاکہ اب پاکستان بھی آگے بڑھے؟ کیوں پاکستان دوسروں کی جنگوں کا حصہ بنے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی طالبان رجیم جو آئی ہے اس میں ہمارا جو ایٹیچیوڈ تھا اس نے سب واضح کر دیا ہے. ایون جو ابھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیض حمید صاحب وہاں گئے تھے، چائے پی کے آئے، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک یہ ہوا کہ دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی اور لوگ دوبارہ سے مرنا ابھی پشاور میں بلاسٹ ہوا، 100 سے زیادہ لوگ پولیس لائن میں جانے گئیں. پولیس والے خود احتجاج کر رہے ہیں، پولیس والے بالکل کر رہے ہیں. کبھی دیکھے تھے اس طرح کے سین ہم نے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سے وہی 90s کی پالیسی کو پرسو کیا اور ہم نے یہی کہا کہ افغانستان کے خلاف جو عام لوگوں کو بند کرنے والی جو طالبان رجیم ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں.
جو خواتین کو کالج نہیں جانے دیتی, جو اسکول نہیں جانے دیتی, اور جو کوڑے مارتے ہیں چوکوں چوراہوں میں بٹھا کے, ان کو آپ نے اس لیے سپورٹ کیا کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, اسی لیے تو آپ نے انویسٹ کر کے دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ملا, ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. وہ ہندوستان سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ کو بھی مار رہے ہیں, بارڈر پہ آپ کے فوجیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے شہروں میں بلاسٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ TTP کچھ اور ہے, افغان طالبان اچھے ہیں وہ برے ہیں. بھائی طالبان از اے طالبان, دیر از نو گڈ اور بیڈ طالبان, آئیڈیالوجی از دا سیم. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک صرف پاکستان میں آ کے دھماکہ کرتا ہے, ایک وہاں کرتا ہے. اب آپ نے انہیں کہا کہ ان کو مارو, انہوں نے کہا ہم تو نہیں مار سکتے TTP کو. 4000 فائٹر جیل سے نکال کے آپ کے اوپر چھوڑ دیا انہوں نے, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار یہ ہم کیا کرنے لگے ہیں. اگر ہوش ہوتی, کوئی خیال ہوتا قوم کا, تو نہ کرتے. عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ میں نے 5000 فائٹر TTP کا سیٹل کروانا تھا KPK کے اندر, تاکہ وہ آتے اپنے بچوں سے بات کرتے, اور یہ سب اتنا ان کو درد ہے, درد دل ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ اسامہ بن لادن کو وہ شہید کہہ چکے ہیں, اور وہ سب سے مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے. تو یہ فیوچر ہے, یہ آپ نے سیکھا ہے کہ ہم نے نہیں کسی کی جنگ میں کودنا, اور یہ جنگ میں کودنے والی بات ہے. جب ایک افغان عوام جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی طالبان کو, جہازوں سے لٹک لٹک کے وہ مرے ہیں لوگ جب یہ آئے تھے, تو یہ تو حال تھا وہاں ہیومن رائٹس کا, اور آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یار بہت اچھا ہو گیا, وہاں پہ فال آف کابل ہو گیا. تو اب بھگتے ہیں اس کا خمیازہ, یہاں پر جو عام لوگ مریں گے یہ آپ کی وجہ سے ہوگا سارا, یہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سیکھا. اور ابھی بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ جی ہندوستان میں جو بشر آف گجرات ہے مودی, اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کہیں بھائی, وہ وزیر اعظم ہے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی کا. اپنا انٹرسٹ دیکھ لو, بعد میں گریبان پکڑنا اس کا. کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور گریبان پکڑ رہے ہیں ہندوستان کا جا کے, یا کسی اور کا, یا فلسطین میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پیسے کیا ہے کہ اگلے مہینے کے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا انسان ہے جس کی ایگو اتنی بڑی ہے اور جیب خالی ہے اس کی. پوری دنیا کی جنگیں اس نے لڑنی ہیں, لیکن اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. ابھی اینٹی امریکہ پوری کیمپین چلائی خان صاحب نے, جبکہ اسی امریکہ نے IMF کو سب سے بڑا ڈونیشن دینا ہوتا ہے, اور اگر IMF کو امریکہ کہہ دے کہ اسٹیٹ سے کوآپریٹ نہیں کرنا, وہ آپ کی جان نکال لیں گے. نہیں, خان صاحب کا تو اینٹی امریکن اسٹانس نہیں تھا, وہ تو ایک پرٹیکولر جو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرفیرنس ہوئی, ان کا تو ابھی بھی یہ اسٹانس ہے یار ہم اینٹی امریکہ نہیں ہیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں نا, ابھی تو وہ انہوں نے امبیسڈر سے بھی ملاقات کروائی فواد چودھری وغیرہ کی, لیکن جب وہ کھلے عام کہتے ہیں, انہوں نے آ کے یورپی یونین کے سفیر کا نام لیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ڈونلڈ لو جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے سارا کچھ کروایا. بعد میں انہوں نے کہا نہیں کروایا, لیٹس موو فارورڈ. پھر انہوں نے ایک دن کہا محسن نقوی نے کروایا جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب لگا. پھر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے کروایا. پھر انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے امریکہ کو کہا, انہوں نے کروایا. تو وہ روز صبح اٹھ کے وہ سازش کا بدل لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کے خلاف سازش کرنی ہے کہ یار آپ کی حکومت چلی جائے, اور آپ خود ہی اپنی پارلیمنٹ ڈیزالو کر لیں. کوئی سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سازش کریں گے میں خود ہی پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیتا ہوں. انہوں نے کر دی. تو وہ چاہ یہ رہے تھے کہ آپ کی پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے, آپ نے خود ہی کر دی بعد میں, اور بعد میں آپ صوبائی وزارتیں سنبھال کے بیٹھ گئے. ابھی آپ نے پرویز الہی کو صدر بنا دیا پارٹی کا, جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. تو یہاں پر میں نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب جو ہیں باقی پولیٹیشین سے بہت برے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں ہی ان کی طرح. مطلب جس کو یہ لگتا ہے کہ ہی از ویری ڈفرینٹ, آئی ڈونٹ تھنک ہی از ویری ڈفرینٹ. اس کی وجہ کہ ماڈل وہی ہے, آس پاس وہی جہانگیر ترین علیم خان پھر رہے تھے, ٹکٹ بھی اتنے کا ہی ہے, ٹھیک ہے, رشوت بھی تھانے میں چل رہی ہے, سیاسی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جو پنجاب میں کرپشن جتنی ہوئی ہے, یہاں لاہوریوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی عثمان بزدار کیسے برداشت ہوا ہے پچھلے 3-4 سال, جس کو کچھ نہیں تھا آتا, جس نے آ کر کہا کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں, آن جاب ٹریننگ کر رہا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, جبکہ کلرک بھرتی نہیں ہوتا بغیر کمپٹنس کے. تو اس طرح کے لوگ ہیں, اور یہ ساری پولیٹیکل کلاس از اے پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, دے آر ناٹ ویری ڈفرنٹ. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بس تینوں ایک ہی تیلے کے چٹے بٹے ہیں, کچھ فرق نہیں ہے, کون آئے گا تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے, پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں گے, یا بس آپ جس طرح دیکھتے ہو, اسٹڈی کرتے ہو, انالائز کرتے ہو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو, آپ کو کچھ پیٹرنز ایسے ہیں, زیادہ تر صحیح آپ کو نظر آتے ہوں گے, لیکن کوئی ایسے ڈفرینشیٹنگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان میں ہے, جو کہ جس طرح ایک عام تاثر ہے کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, جی صحیح ہے, ایک ایماندار ہیں, نہ تو ان کے لندن میں فلیٹس ہیں, نہ دبئی میں پلازے بلڈنگز ہیں. آپ دوسرے پارٹی کے لیڈران کو دیکھ لو تو ان کے یہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ یار PTI از دا سلوشن ٹو آل آف دیز پرابلمس, کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے, خاص کر خان صاحب کو لیتے ہوئے وہ بڑے پوزیسو ہیں. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ
میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی کلین ہے یا کرپٹ ہے وہ سارا کچھ تبھی میٹر کرے گا جب آپ پرفارم کر رہے ہوں. اگر پرفارم ہی نہیں کر رہے تو کوئی اگر آپ کوئی مسجد کا خطیب لا کے لگا دیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے. تو پالیٹکس از این آرٹ آف افیکٹونیس. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں اگر آپ افیکٹو ہیں تب آپ ایک اچھا رولر بن سکتے ہیں. ادروائز آپ کی جو پرسنل پروفائل ہے دیٹ از ویری ویری لیسٹ ریلیونٹ. اس میں ریلیونس بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک باقی پارٹیز کی آپ نے تینوں کا فرق پوچھا ہے تو مجھے کوئی فرق خاص نہیں لگتا. اکنامک ایجنڈا سب کا ایک ہے. فارن پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ہاتھ میں ویسے ہی نہیں ہے. اور خان صاحب ایڈوائزرس کی بیس پہ گورنمنٹ چلا رہے تھے, سارے اداروں کے اندر ریٹائرڈ فوجی افسران بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کوئی خاص فرق ہے, کیونکہ ایک کلاس جو ہے وہ وہی ہے, اور وہ کلاس جاگیردار کلاس ہے جس نے 15-20 کروڑ روپیہ لگایا الیکشن پہ اور اس کے بعد وہ آ گیا پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا آ کے. تو عام آدمی تو نہیں بیٹھ سکتا, اس کے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے اتنا کہ کیمپین شروع بھی کر سکے, ختم تو دور کی بات کہاں سے کرنی اس نے. تو یہ ہے کہ وہی سملر لوگ ہیں. آدھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بنی ہوئی ہے آج کل. یہ سارے وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں تھے کسی دور میں. پنجاب میں تو ساری پیپلز پارٹی والے تھے نا. اس کے علاوہ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے ہیں, نئے چہروں کی یہ بات کر رہے تھے. اور اگر پرسنل پروفائل بھی ان کی کرپشن کی ہے تو انہوں نے نہیں کی تو اس میں بھی 1000 چیزیں ایمرج کر سکتی ہیں. لیکن جو 3-3.5 سال کی پرفارمنس ہے اگر اس کو میں انالائز کر لوں مجھے تو کچھ ڈفرینس نظر نہیں آیا اس کے اندر کہ کوئی ایک نئی چیز ہوئی ہو. یار ایک یہ بھی ہے نا خان صاحب, آپ نے بہت سنا ہوگا بیوروکریٹک ہرڈلز بہت تھے جی, ان کو تو آپ کا کام یہی ہے نا کہ کام کرنے نہیں دیا. اور ہماری بھی پہلی مرتبہ تھی, ہم نے بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا, ہم نے پش تھرو کیا, لیکن وہ بیوروکریٹک ہرڈلز جو پریویس گورنمنٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیوروکریسی میں وہ کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے ساری چیزوں کو اتنا سلو ڈاؤن کیا تھا کہ وی ور ناٹ ایبل ٹو مینوور تھرو دوز ہرڈلز. اور ہم نے تو, ہماری حکومت پہلی مرتبہ تھی تو ہم تو خود بھی وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس میچ ٹائپ کھیل رہے تھے, اور پھر ہمیں نکال دیا. انہوں نے کہا ہمیں دوسرا موقع دیا جائے, تو اب ہم سمجھ چکے ہیں ہاؤ دا انر سسٹم ورکس اور ہمیں کس طرح پتہ ہے اب کام کس طرح کرنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا پہلی مرتبہ حکومت تھی, تھوڑا سا چانس دے دیا جائے, تھوڑی سی لینینسی کا مظاہرہ کیا جائے؟ میں اس میں نا پرسنلی ان کی جو ایڈیالوجی ہے اس کو بڑا سیریس لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اتنی حکومت کر لی اتنی نواز شریف زرداری نے کی ہوگی پہلے یا کی ہے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی کبھی 5 سال مکمل نہیں کیے, نواز شریف نے بھی نہیں کیے, کسی اور نے بھی نہیں کیے. لیکن جو عمران خان صاحب کا پرسنل پروجیکٹ ہے نا معاشرے کو لے کے, اور جو ان کے آئیڈیاز ہیں, آئی فاؤنڈ دیم ویری ویری ڈینجرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے صدارتی نظام چاہیے. یہ نظام تو یہاں کام ہی نہیں کرتا, یہ تو گوروں کے وہاں چلتا ہے جہاں اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں, ہم تو بد اخلاق ہیں. تو اس لیے پارلیمنٹ تو ان کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. 3% ان کی حاضری ہے, جو نواز شریف کی بھی اتنی ہوگی, آپ کی بھی اتنی ہے, کیا فرق ہے؟ 0. اس کے علاوہ آپ نے 40 آرڈیننس پاس کیے, ہر لیجسلیشن صدر کر رہا ہے, پارلیمنٹ بند پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں سارا کریکلم بھی میں ڈیزائن کروں گا, تمہارے بچے سیزن کون سا دیکھیں گے وہ بھی میں چوز کروں گا, سنگل نیشنل کریکلم کے تھرو تمہارے مائنڈس کو بھی برین واش میں نہیں کرنا ہے, تم نے فلم کون سی دیکھنی ہے, ارطغرل دیکھنا یا نہیں دیکھنا, اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا. لیکن ہاں میری کوئی آڈیو لیک ہو جائے تو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ میرا پرسنل میٹر ہے. تو اس طرح کا انسان جو ٹی وی پر بیٹھ کر آ کر کہتا ہے کہ کیونکہ خواتین اگر کپڑے خراب پہنیں گی تو ان کا ریپ تو ہوگا, پھر مرد رپورٹ تو نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ڈرا دیتی ہیں, کیونکہ میں نے ضیاء الحق کی بربادی پہلے دیکھی ہوئی ہے 80s کے بعد سے, جس طرح سے انہوں نے خواتین کو کوڑے پڑوائے, صحافیوں کو مارا, ٹھیک ہے, اخبار کے فرنٹ پیجز بلیک کیے. خان صاحب کے دور میں جو فری اسپیچ کا حال تھا, اب سار عالم کو گولیاں لگیں جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا وہ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اسد علی طور کو گھر جا کے مار کر آئے, مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. پیکا لا پاس کیا, نون لیگ نے پہلے جو ہے اس کو لیجسلیٹ کیا, انہوں نے اس میں 5 سال کا نان بیلیبل آفینس بنا دیا کسی کی ڈیفیمیشن. میں نے آپ کے خلاف بات کی, مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی, 5 سال کے لیے میں اندر ہی ہوں, بیل بھی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ حال تھا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مجھے بتایا کہ یہ چاہے بندہ 1 سال کام کرے یا 50 سال کرے, اس کا ویژن کلیئر ہے کہ مجھے اپوزیشن نہیں چاہیے. نمبر 1 سارے جیل میں چلو, ٹھیک ہے, کوئی اپوزیشن نہیں چاہیے. پارلیمنٹ کو میں کچھ نہیں سمجھتا, ساری سیاست میں نے سڑک پہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. استعفے دے کے میں باہر بیٹھا ہوں روڈ پہ, میں نے آپ کو ووٹ دیا, 5 سال لیجسلیٹ کرو میرے لیے, آپ استعفیٰ دے کے سڑک پہ آ گئے. سارے ملک کا نظام روکا ہوا ہے اور ماتم کری جا رہے ہیں. تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ایئرز ہی ہیز رولڈ فار, اٹس اباؤٹ وٹ ہی از اباؤٹ ٹو ڈو. ویژن کیا ہے؟ تو ویژن یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی ہیں, اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ صوبے بڑے مضبوط ہو گئے, سینٹر ویک ہو گیا. تو مجھے اس ویژن سے بہت اختلاف ہے, اور جس پارٹی کا بھی اتنا کنزرویٹیو نیریٹیو ہوگا مجھے لگتا ہے ڈسٹرائے کرے گی پاکستان کو. اور ویسے بھی اتنی ریلیونس ہے ہی نہیں سیاستدانوں کی یہاں پہ, لیکن نیوٹرل رہتا تو ٹھیک تھا. لیکن ان کا تو یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہے کلچرل, سوشل, پولیٹیکل,
وہ تینوں مجھے بہت ڈینجرس لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے, کسی اور کو نہ لگے, کیونکہ اپنے اپنے اسٹینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں ہر کسی کے کہ آپ کو کیا چاہیے حکومت سے. تو میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے مجھے یہی بتاتی ہے کہ جتنا مذاہب کو استعمال کرو گے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اتنا ملک تباہ ہوگا. جو اسلامک ٹچ کا انہوں نے نام لیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اور اس کے فوراً بعد تقریر شروع کی, اور ہر چیز میں ڈریگ کرنا مذہب کو اور چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے مذاق بنا کے رکھ دیا ریاست مدینہ کے نام کو انہوں نے. تو ہر بندہ مذاق اڑاتا ہے ریاست مدینہ کا نام لے کے. آج اس طرح انہوں نے مین اسٹریم کیا ہے اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ڈیزاسٹرس ہیں. اس ملک کو فارورڈ تھنکنگ ایک لبرل اور سیکولر ریاست بننا چاہیے, اور اس کی راہ میں عمران خان از اے بگ روڈ بلاک. یار سیکولر کا ٹرم جو ہے نا, یہ تھوڑا سا لوگ اس کو دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں, لبرلزم اور جو ہے فحاشی والی سائڈ پہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سیکولر آپ اگر ہمارا دنیا میں میرے خیال میں 2 ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے. میرے خیال میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایک میرے خیال میں اسلامی جمہوریہ ایران, رائٹ. دیز آر آئی گیس ایران کی تو بڑی پرانی ہسٹری ہے, 5000 سال کی تقریباً. تو آپ سیکولرزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جبکہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ, رائٹ. یہ کہتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ فار مسلمز ہے نا, مسلم اسٹیٹ از ڈفرنٹ. اب اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ جناح صاحب کا اصل ویژن کیا تھا پاکستان کو لے کر, کیونکہ جو سارے لبرلز ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں 11 اگست کی تقریر, جس میں جناح صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہندو ہیں تو مندر جا سکتے ہیں, اگر کرسچن ہیں تو چرچ جا سکتے ہیں, ریاست کا مذہب سے تو وہ تو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں. کوئی پابندی ہے کہ پاکستان نہیں. مائنورٹیز کا جو یہاں پر حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بڑا انڈر رپورٹڈ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے مین اسٹریم پہ اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے نا. ابھی 2 دن پہلے ہم جب ابھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بلکہ کل رات کو جو ہے ہولی پہ اٹیک ہوا ہے, جو منا رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی ہوا ہے, کہ ہندو کمیونٹی کو مارا ہے IJT والوں نے. اور نہیں, یہ جو ہولی منا رہے تھے یہ پیورلی جسٹ لائک ہندوز تھے یا اس میں مسلمز تھے؟ سندھ میں ہندوز تھے اور پنجاب یونیورسٹی میں مکس کراؤڈ تھا. مکس تھے. تو مارا پنجاب میں یا سندھ میں؟ دونوں میں. اس کی ویڈیوز بھی ہیں, ابھی آج بلیٹنز میں بھی چل رہا تھا. اور یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے. جو اس کے علاوہ ہم نے ورشپ پلیسز ڈسٹرائے کی ہیں, ہم نے کانسٹیٹیوشن میں لکھوا دیا کہ کوئی غیر مسلم صدر نہیں بن سکتا, وزیر اعظم نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا یار؟ اس کا دماغ نہیں ہے, سیاست نہیں کرنی ہے. از اٹ بیکاز کہ پاکستان میں جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ مسلمز ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے مائنورٹی سے کوئی اوپر نہیں ہے؟ ہندوستان میں بھی تو میجورٹی. ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا آئے گا وچ ہیز اے ویری مائنیوٹ اماؤنٹ آف پاپولیشن ان آور سیٹنگ, تو شاید آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کچھ پالیسیز ایسی بنائیں گے جو کہ اینٹی مسلمز ہوں گے بیکاز, اور دوسرا طرف مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو ان میں جو ہے تھوڑا سا ایگریشن پیدا ہوگا؟ نہیں, ویسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے نا کہ وہ پارلیمنٹ کی میجورٹی کے اگینسٹ جا کے کوئی لیجسلیشن پاس کر دیں. پاس تو پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے مینڈیٹ چھین لیا نا کہ آپ کسی بھی چیز میں لیڈ نہیں کر سکتے بیکاز یو بلانگ ٹو اے ڈفرنٹ فیتھ. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں پاپولیشن کی گروتھ ہے مائنورٹیز کی, وہ جہاں جب 47 میں جہاں تھی اب بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے. ان کے تو میرا خیال ہے بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ تو صرف ہمارے ہی ہوئی جا رہے ہیں. تو وہ اس کی شاید وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے جا رہے ہیں کہ یہ موضوع جگہ نہیں ہے ان کے رہنے کے لیے. کیونکہ ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے, کسی نے بھی کہیں سے آ کے اگر الزام لگا دیا, تمہیں گھسیٹ دیا, کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں جتنی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے بے شک ہندوستان میں بھی ہوتی ہوگی, اسرائیل میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ہمارا تعلق کس ریاست سے ہے؟ ان باتوں کا جواب ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ وہ دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. بھائی ہوتا رہے وہاں پہ. میں پاکستان کا شہری ہوں, یہاں کی ریاست کو ٹیکس دیتا ہوں, میں نے یہاں کے ریفارم کی بات کرنی ہے. میں جب یہاں کی بات کرتا ہوں آپ کہتے ہو وہ دیکھو فلسطین, وہ دیکھو اسرائیل, وہ دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جواب تو نہیں ہے میری باتوں کا, وہ ہندوستان نے کرنا ہے, ان کی جاب ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مائنورٹیز کا نام لو آپ, ساتھ ہی وہ مودی کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ بھی تو کر رہا ہے, تو وہ جو کرے گا ہم نے بھی وہی کرنا ہے. ایڈ ہومینم اپروچ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہیومنسٹک نہیں بن سکی ریاست. جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے تو سب سے بڑی جو مذہبی جماعت ہے ہندوستان کی, جمعیت علماء ہند, وہ سیکولر پارٹی ہے. اس کی وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے, کیونکہ وہاں وہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں. اسی لیے تو وہ تو نہیں سمجھتے اسلام کے اگینسٹ ہے. یہ سب سے بڑی پارٹی فلسطین کے اندر PLO ہے, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, سیکولر پارٹی ہے, جس کو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ لوگوں کو کہ وہ ایک مذہبی جماعت نہیں ہے. وہ اپنے ہوم لینڈ کی فائٹ کر رہے ہیں, ریلیجس فائٹ ہی نہیں تھی وہ جو آپ نے بنا دی اس طرح سے. ہوگا اس کا ایلیمنٹ بھی بیچ میں, لیکن وہ سیکولر لوگ ہیں بیسیکلی. محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی سیکولر پارٹی سے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اسلام کو متصادم بنا دیا اس کے, کیونکہ ہم نے فائدہ لینا تھا. اس لیے JI نے پراپاگینڈا کیا 10-15 سال بیٹھ کر اور کہا کہ سیکولرزم لادینیت ہوتی ہے. نہیں لادینیت ہوتی, وہ ایتھیزم ہوتا ہے بھائی.
سیکولرزم ایتھیزم نہیں ہوتا. سیکولرزم از اے پولیٹیکل فلاسفی, اور اس میں ہزاروں کتابیں علماء کرام کی بھی ہیں جو کہ اس کو غامدی صاحب انڈورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں عبدالکلام آزاد صاحب جو ہندوستان میں وہاں پر پولیٹیشین بھی تھے, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے, سیکولر بندہ تھا. اس کے علاوہ باچا خان صاحب جو پشتون بیلٹ کے بڑے لیڈر ہیں, پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں, ہی واز اے سیکولر پرسن. انہوں نے حج بھی کیے ہیں, عمرے بھی کیے ہیں. آپ کیسے ہر ایک کو کہہ رہے ہو کہ جو سیکولر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ سیاسی نظریہ از ڈفرینٹ. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں گنجائش نہیں تھی اس کی, تو اسلام میں تو الیکشن بھی نہیں تھا, پاپولر ووٹ تو تھا ہی نہیں اسلام کے اندر, تو پارلیمنٹ کو توڑ دو, اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا آپ نے؟ اگر اس کو ایکسیپٹ کیا تو اس کی اسپرٹ یہی ہے, کیونکہ ریاست مدینہ کے اندر کوئی بھی حکمران عوام کو بیوقوف بنا نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے ہی نہیں بھائی. وہ کیسے اسلام کو مکس کرے گا پالیٹکس میں؟ اس کو تو ووٹ نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پہ ہوا یہ کہ ان سیاستدانوں نے اس مذہب کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کا حل سیکولرزم ہے, کیونکہ آپ جب بھی سیاست کو ڈریگ کرتے ہیں ان چیزوں میں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے, مذہب کا بھی ہوتا ہے, سیاست کا بھی ہوتا ہے. تو ہمارا اتنا سا مقدمہ ہے, لیکن جیسے ہی جس طرح سے آپ نے بات کی, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ فحاشی کی طرف لے آتے ہیں اور چیزوں میں لے آتے ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. نہیں ہے بالکل. لبرلزم اور لبرٹینزم میں فرق ہے. لبرٹینزم ہوتا ہے ایک ایسی زندگی جس میں عیاشی ہو, جس میں آپ پارٹیز پہ جا رہے ہیں, کلچر کو رسپیکٹ نہیں کر رہے, اور ایک آپ کا سیکشول بیہیویئر بہت زیادہ آبسیسو ہو جاتا ہے, تو وہ لائف سٹائل لبرلزم ہے. لبرلزم ایک پولیٹیکل فلاسفی, ایک سیاسی نظریہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی نظر میں ایک شہری کی حیثیت ہونی چاہیے, اس کے رائٹس ہونے چاہیے, وہ مقدم ہونا چاہیے, اور اگر ریاست وہ پورا نہیں کر رہی تو ایسی ریاست کو بھی اکھاڑ پھینکو. جان لاک کی جو فلاسفی تھی بیسیکلی, جو فادر آف لبرلزم ہے. تو ہمارے یہاں پہ اس کو شیطانی فلسفہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ ہیلپ کرتا ہے رائٹ ونگ کو اور ان کی پارٹیز کو. اگر وہ اس کو شیطان کا فلسفہ نہیں کہیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. دیٹس واٹ آئی تھنک. یار تھوڑا سا آڈینس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اکثر یوز کرتے ہیں رائٹ لیفٹ ونگ کی پالیٹکس. اف یو کوڈ لائک ڈیفائن دیٹ فار لائک نارمل آڈینس جو کہ تھوڑا سا لے مین الفاظ میں, کیونکہ یہ ٹرم ہم بہت سنتے ہیں, اور ابھی آپ نے بھی رائٹ ونگ کا ذکر کیا, تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ دیکھیں اس کا نا یہ بڑا سبجیکٹیو ہے. اگر ہم ویسٹ میں جائیں گے ابھی تو وہاں پر بے شک میں ہوں تو میں وہاں جا کر شاید رائٹ ونگ بن جاؤں, یہاں پہ میں لیفٹ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آج کل ویسے اس کی تاریخ یہ ہے کہ فرینچ پارلیمنٹ کے اندر جو ایک جو اسپیکر تھا یا جو کنگ تھا, اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتے تھے وہ ذرا مونارکی کے اگینسٹ تھے, بادشاہت کے اگینسٹ تھے, اور جو رائٹ پہ بیٹھتے تھے وہ پرو رائلٹی تھے. تو ادھر سے یہ ٹرم نکل آئی کہ جو رائٹسٹ ہے وہ پرو اسٹیٹ ہوگا, کنزرویٹو ہوگا, اور جو لیفٹسٹ ہے وہ ریڈیکل ہوگا, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرٹیکل ہوگا, زیادہ تھوڑا سا فریڈم چاہتا ہوگا, بزنس کی لبرٹیرین ہوگا, تو لبرٹی کی بات کرتا ہوگا. تو اصل میں اوریجنیشن ٹرم کی وہاں سے ہوئی. اور اس میں اب ویسٹ میں یہ ہے کہ جو سرمایہ داری نظام کے ساتھ ہوگا, کیپٹلزم کو سپورٹ کرے گا, وہ وہاں پر اس کو رائٹ ونگ کہتے ہیں, اور لیفٹ ونگ وہ ہے جو سوشلسٹ ہوگا, جو مارکسسٹ ہوگا, اور جس کا جو پروجیکٹ ہے وہ سارا سوشلسٹ پروجیکٹ ہوگا, سیاسی پروجیکٹ جو ہے. تو ہمارے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو بھی پرو کلرجی ہے, یا جو کہنا چاہیے کہ پرو ریلیجس پارٹیز ہے وہ رائٹ ونگ ہے, اور جو لیفٹ ونگ ہے وہ سوشلسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ لبرل بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, اور وہ عوام کے حقوق کی بات کرنے والا ہو سکتا ہے, انسانی حقوق کی بنیاد پہ ایک ریاست قائم کرنے کی بات کرنے والا ہو سکتا ہے جس میں شخصی آزادی ہو, اس کو لیفٹ ونگ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑا سبجیکٹیو ہے. ویسٹ میں اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتا ہے, یہاں کچھ اور مطلب. پاکستان میں موسٹ پروبیبلی رائٹ ونگ تھوڑا سا زیادہ ڈومیننٹ ہے, کافی زیادہ ہے, بیکاز تقریباً کوئی لبرل پارٹی ہے ہی نہیں. میں تو کسی کا نام نہیں لے سکتا, کوئی میرا خیال ہے آپ بھی نہیں لے سکیں گے. کوئی پاکستان میں 70 سال میں کہتے بڑا ہیں کہ وہ لبرل تھا, بھٹو, اس نے یہ سارا کچھ کیا. تو بھائی اگر وہ شراب پیتا تو وہ لبرلزم نہیں ہے. اس نے قانون سازی کیا کی, یہ تو دیکھ لیں پہلے. قانون سازی میں تو کنزرویٹو تھا, اس نے جمعے کی چھٹی بھی دی. شراب کو بین کرنے والا وہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک مائنورٹی کو کافر قرار دیا. تو وہ تو کہاں سے لبرل ہو گیا بھائی؟ آپ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ شراب پیتا ہے اس لیے وہ لبرل ہے. پھر جناح صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل لبرل تھا, وہ سوٹ پہنتے تھے, انہوں نے امپورٹڈ ڈاگز رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے پارسی لڑکی سے شادی کی, اسی لیے وہ لبرل ہیں. تو بھائی انہوں نے اسلام کے نام پہ ریاست بنانے کی موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا. تو لائف اسٹائل لبرلزم مختلف چیز ہے, لیکن یہاں پر کوئی بھی لبرل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, ساری رائٹ ونگ ہیں. اور جو تھیں کسی دور میں لیفٹ کی پارٹیاں, ان کو ویسے ہی کمیونسٹ پارٹی کو تو بین ہی کر دیا 50s کے اندر ہی. میں کوئی مارکسسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں, میں ویسے بتا رہا ہوں. 70s میں بھی تھیں, ANP تھوڑی سی لیفٹ کی پارٹی تھی, نیشنل عوامی پارٹی تھی اس ٹائم پہ, پیپلز پارٹی سینٹر لیفٹ پہ تھی. اب تو مجھے وہ بھی ذرا کنزرویٹو ہی لگتی ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر رائٹ ونگ کا غلبہ ہے, اور
ساری پارٹیاں اور سارے سپورٹر بھی انہیں کے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے سسٹم کو ریویمپ کرنا تو اٹس کمپلیٹلی لائک اے ریولیوشن؟ بیکاز 2-3 مرتبہ آپ نے جب یہ سیکولرزم کا ورڈ یوز کیا نا تو یو سیم لائک آف دا پروپوننٹ کہ یار جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے یا جس پر ہم تھوڑا سا ریلیجیس ہیں، اسٹیٹ افیئرس کو تھوڑا سا ریلیجن سے دور رکھنا ہوگا سب کو، تبھی مذہب کا فائدہ ہوگا. جب ہر ایک کو فریڈم ہوگی تو ہاؤ وی کین اچیو دیٹ ان سچ اے کانٹیکسٹ، جب کہ ایکسٹریمزم اور ریلیجیس ایکسٹریمزم اور پولیٹیکلی ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں وہ ریلیجن کو یوز کرتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ان دس ڈے اینڈ ایج آفٹر لائک دا ہول نیشن ہیز بین برین واشڈ کہ اگر آپ اس دائرے سے تھوڑا بھی باہر نکل کے بات کرو گے نا تو یو آر لائک مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو، اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہو، اسلام کے نام پہ دبا ہو. تو ہاؤ وڈ یو پروپوز ٹو اچیو دیٹ؟ لائک اگر آپ کو لگتا ہے کہ ترقی کی دوڑ میں اگر آگے جانا ہے تو دس از دا فور موسٹ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ایک پاپولر ڈیموکریسی ہے تو اس میں عوام کی رائے بدلے بغیر ریاست نہیں بدل سکتی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لیڈر آئے گا وہ سیکولر کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بیکاز اٹس ناٹ اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ، یہ باٹم اپ اپروچ ہونی پڑے گی. تو اس میں یہ ہے کہ عوام کا دماغ تبھی کھلے گا جب ان کو کاؤنٹر نیریٹو پرووائڈ کیا جائے گا. جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارا اتنا روٹن ہے کہ اس میں ہر چیز میں ایک ہی کہانی ملتی ہے آپ کو، چاہے وہ سائنس ہو یا کوئی اور کتاب ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ملتا. تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ یا اس طرح کی اور ایونیوز جو انفارمیشن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ اگر وہ انسان کو ایک اویلیبلٹی آف انفارمیشن سے اوپن مائنڈ آپ کا ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایکسٹریمسٹ بن جائیں. اس کی وجہ کہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اگر اس کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ پرتشدد ذہنیت کی طرف نہیں جا سکتے. اور وہ وہی جاتا ہے جو بالکل شروع سے جس طرح وہ طالبان لے کر آتے ہیں بچپن سے برین واش کر کے دھماکہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، وہ کر بھی دیتا ہے ارلی ایج کے اندر ہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوپ تو کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے یا اسٹیٹ نے 50-60 سال سے اسی ماحول میں رکھا ہے اور ان کو نہیں معلوم نئی علم کے آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ابھی بھی اس کو مزید ڈوز کو بڑھانا پڑے گا تب بہتر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں ہزاروں ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل بھی کیا ہے، ایک مذہبی زندگی گزاری ہے اور سیاست میں فلسفہ مختلف رکھا ہے. جو میں نے مثالیں دیں جن افراد کی، اس طرح ٹرکمینستان ہے، قازقستان ہے، ٹرکی اٹ سیلف ہے، انڈونیشیا ملیشیا میں بھی بے شک مین اسٹریمنگ ہے ریلیجن کی لیکن بالکل مختلف بیہیو کرتی ہے اسٹیٹ. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے، 71 میں علیحدہ ہوا لیکن وہاں پہ جو کلرجی ہے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور دیکھ لیجیے آپ وہاں پر جو خواتین ہیں ان کی امپلائمنٹ مردوں سے بڑھ چکی ہے اور ان کی لٹریسی بڑھ چکی ہے مردوں سے. صرف خواتین کو آزادی فراہم کرنے، تعلیم اور خواندگی کا حق دینے سے اور ان کو امپلائمنٹ دینے سے کتنا فرق پڑا ہے پوری ریاست پہ. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی ابھی بے شک کوئی عورت مارچ کی بات آپ نہ بھی کریں، آپ یہ بات کر لیں کہ خواتین کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کی بات کر لیں، سب باہر نکل کے تلواریں لے کے آ جاتے ہیں کہ خبردار ایسا ہوا اور وہ ان کے کپڑے تم چاہتے ہو کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور وہ یہ سب ہو جائیں. حالانکہ ہم اپنے لیے فیصلہ کریں نا، ہم کیوں کسی کے اوپر اس چیز کو امپلائی کرتے ہیں. تو ہماری طرح کی ریاستوں میں یہ ہوتا ہے کنزرویٹزم برباد کرتا ہے معاشرے کو، آگے بڑھنے نہیں دیتا. کیونکہ 50% خواتین کا 90% اگر گھر بیٹھا ہوا ہے اس ریاست میں تو ورک فورس تو ہے ہی نہیں، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، زیرو ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 30,000 کما کے لائے گا اور 4 خواتین پہ ڈیوائڈ کر دے گا اور GDP بڑھ جائے گا آپ کا. تو یہ ہے کہ ایک فارورڈ لکنگ ریاست تبھی بنے گی جب آپ پروگریسو آئیڈیاز کو لے کر آئیں گے. ٹرکی میں مسلمان نہیں ہیں، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ انڈونیشیا والے نماز نہیں پڑھتے؟ یا آپ نے صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا لاجک ہے اس کی. اور میں سمجھتا ہوں اسلام بڑا انلائٹنڈ مذہب تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ جیسے ہی وہ انٹروڈیوس ہوا عربیہ کے اندر تو ٹرائبس میں بٹا ہوا تھا پورا، اور وہ بعد میں اتنی بڑی امپائر بنی کہ پرشیا پہ بھی قبضہ کیا اور جا کر روم کو بھی جو ہے نا اس کے حاکم بن گئے، جو دنیا کی سب سے بڑی 2 سپر پاورز تھیں. تو اسی لیے کیا کہ فارورڈ لکنگ تھے، ان کو علم تھا کہ اس دور میں کیا چاہیے، پریگمیٹزم تھا. آج کے دور میں بھی اگر ایسے مائنڈ ہوں تو وہ یہ دیکھیں گے چل کیا رہا ہے، ابھی ہم نے کیسے ریکنسائل کرنا ہے اس کو. تو مدینہ چارٹر کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو جوز تھے مدینہ کے، دیور پارٹ آف دی امہ کا پارٹ تھے، اور ہم یہاں پر بوائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کا. تو ہم تو پتہ نہیں کیا فالو کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی ریلیجیس فلاسفی ہے. یہ سلفزم ہے. ایون سعودی عرب از چینجنگ، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح تبدیل ہو رہا ہے. یس 2030 نیوم سٹی 2030 یس. تو وہ ان کو آئیڈیا ہے کہ یار نہیں چل سکتا اس طرح سے، ہمیں تھوڑا معاشرے کو اوپن کرنا پڑے گا، ہم نئی لوگوں کی آوازوں کو بند کر سکتے ہیں.
ہمیں تھوڑا ٹورزم کا انفلو بھی چاہیے, کوئی تھوڑی سی لبرل ڈیموکریسی کی طرف بھی بڑھنا پڑے گا. ابھی تو وہ نہیں ہے بالکل بھی, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لانگر رن میں سلوشن نہیں ہے. اگر آپ نے کمپیٹ کرنا, اگر کمپیٹ نہیں کرنا تو برباد رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر انسانیت کی کوئی تکریم اگر کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں پاکستانیوں کے, تو پھر ان کو شخصی آزادی سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ میں سوچتا ہوں. عورت مارچ کی آپ نے بات کی, شاید جو آپ کو ایک ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے فیمنزم کو لیتے ہوئے, عورت مارچ کو لیتے ہوئے, تو جو عوام الناس کا ایک تاثر ہے کہ یار اسلام میں تو عورتوں کے حقوق آلریڈی ڈیفائن ہے. اسلام نے کب روکا ہے, کب حق تلفی کی ہے عورتوں کے حقوق کے لیے, آپ کیوں نکل رہے ہو؟ اسلام میں تو آلریڈی یہ چیزیں ڈیفائن ہے. کہ آپ لوگ جو عورت مارچ یا فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہو, کیا اسلام میں کسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہو کہ ان کو وہ حقوق ملے جو اسلام آلریڈی دے ہی نہیں رہا؟ اسلام تو بڑا کلیئر ہے عورتوں کے معاملے میں. کلیئر ہے, لیکن وہ بعد میں ہم نے بھی تو دینے تھے نا حقوق. وہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ اگر اس طرح تو کوئی بھی احتجاج ہم نہ کریں, ہم کہیں کہ لیٹس سے کہ اگر میری تنخواہ کاٹ لی گئی ہے, میں کہوں کہ اسلام میں تو انصاف ہے, میں کیوں باہر نکلوں گا؟ اگر میں نے جا کے پروٹیسٹ ہی نہیں کرنا ریاست کے سامنے کہ بھائی تم نے بھی یہ حقوق دینے ہیں, تم نے بھی اسلام پہ عمل کرنا ہے, امپلیمنٹ کرانا ہے. امپلیمنٹیشن از دا بیسک فیکٹر. بیکاز اگر آپ یہ مطلب تو نہیں, کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں حقوق نہیں دیے ہوئے. بات یہ کر رہے ہیں کہ اس اسٹیٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں دا سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ از پاکستان, جس میں جینڈر گیپ اتنا بڑا ہے. اپرچونیٹیز کی بات کر رہا ہوں, اور یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی اوپینین نہیں ہے. ورک فورس اپرچونیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو مرد اور عورت کی سیگریگیشن ہے اس میں عورت کا پارٹ بڑا کم ہے, بہت کم ہے. اور دوسرا 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فیکٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی انڈینجرنگ آف لائف آف وومن, بیسیکلی کہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں. جینڈر وائلنس کی بات کر لیجیے, ایسڈ ٹیررزم کی بات کر لیں خواتین کے اگینسٹ, اور آنر کلنگ میں نمبر 1 ہے. نمبر 1 ان آنر کلنگ ان دی انٹائر ورلڈ. اٹس اے فیکٹ, ناٹ اے ڈیبیٹیبل اوپینین. آنر کلنگ ان ٹرمز آف جو کہ پشتون کلچر میں ہے زیادہ تر, نہیں پورے پاکستان میں. جی, ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے, اپر پنجاب میں بھی ہے. Is it something that belongs to their culture? تھوڑا کلچرلی ایسا ہے اس کا شاید, وہ ٹرائبل کلچرز ہوں یا پھر کوئی کسٹمری لاز ہوں, جس طرح سے ہم پہلے ونی کا کلچر دیکھتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر اگر ٹرائبل وارفیئر ہو رہا ہے تو اگر اس کو سیٹل کرنا ہے تو خواتین کو ٹریڈ کرنا شروع کر دیا. جیسے افغانستان میں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے, بلوچستان میں بھی ہوتا ہے. وہاں پر کاروکاری کے الزام میں خواتین کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ سارے ٹرائبل کلچرز بھی ہیں, اور ہماری ریاست کا بھی یہ رٹ کی جو ہے ایبسنس ہے, کیونکہ ریاست نے شہری کو بچانے کی ذمہ داری, اس کے جان کے تحفظ کی ریاست نے لی ہے. میں اور آپ ٹیکس دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں بدلے میں جان کا تحفظ مل سکے. اگر کوئی بھی آ کے ہمیں مار دے گا تو ہم ریاست کو کیوں فالو کریں, کیوں اشارے کے اوپر کیوں روکیں, ٹیکس کیوں دیں, لاز کو کیوں مانیں ان کے. اسی لیے مانتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ آگے سے ان سے کچھ آبلیگیشنز لی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ کر کے دینا ہے, ہم نے آپ کو یہ کر کے دینا ہے. سوشل کانٹریکٹ, عمرانی معاہدہ اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رائٹس میں نے تمہارے پورے کرنے ہیں, کچھ تم نے میرے کرنے ہیں. تو یہ سارے اتنے گریو ایشوز ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں, اگر جینڈر وائلنس کی بات کرو یا سیکشول وائلنس کی بات کرو تو کہتے ہیں کیونکہ فحاشی پھیل رہی ہے اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو 60% تو اپنے ریلیٹیوز کرتے ہیں یہ گھروں کے اندر. وہاں کون سی فحاشی خواتین کرتی ہیں کہ اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ریپ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو آنر کلنگز ہیں اس میں فحاشی موٹیویشن ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا کہ اس نے نوکری کیوں کی, یا موبائل کیوں پکڑا, یا کسی سے بات کیوں کی. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اتنے گریو مسائل ہیں کہ آپ نے ایک اس کو فیمسائڈ کہتے ہیں, خواتین کو ایک جینوسائڈ شروع کیا ہوا ہے ان کا آپ نے, اور پوری دنیا اس پہ رپورٹ کرتی ہے. آپ جیسی بات کرنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ فحاشی کے لیے سڑکوں پہ آ رہی ہیں عورتیں. مجھے عورت مارچ میں کوئی بکینی والی خاتون نہیں ملی پچھلے 4 سالوں میں. میں ہر سال جاتا ہوں. مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک نیوڈ بیچ کا نہیں پتہ جہاں پر فحاشی پھیل رہی ہو. مجھے پورے پاکستان میں کسی پیمرا لاء کا نہیں پتہ جو کہ الاؤ کرتا ہو ٹی وی کے اوپر نیوڈیٹی کو. نہیں دیکھا میں نے کبھی ہوتے ہوئے. لیکن ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ سارا کچھ تباہی اس وجہ سے ہوا. تو پاکستانی خواتین کو ریڈیکیول کرنے والی بات ہے. یہ ان کو ذلیل کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ وہ سڑک پہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ بس انہوں نے ایویں جو ہے نا وہ کوئی ایشو ہے نہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا ہوتے. بھائی آپ نے نہیں دیکھا. ہیو یو ایور بین اے وومن؟ ان کے شوز میں کبھی رہ کے دیکھا ہے آپ نے؟ یا ان کو ہراسمنٹ کتنی محسوس کرنی پڑتی ہے. سڑک کنارے کوئی ہاتھ مار کے چلا جاتا ہے, نوکری پہ جاتی ہیں تو باس جو ہے ہراس کرنے لگتا ہے. تو ہر جگہ پر وہ گھر جا کے رپورٹ بھی کریں گی تو وہ کہیں گی نوکری چھوڑ دو. وہ پریشر بھی ہے. تعلیمی اداروں کے اندر ہراسمنٹ ہے, دفاتر کے اندر ہے. آپ آگے چلے جائیں, اربن سینٹر سے دور جائیں تو وہاں پر آنر کلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اگر کوئی ہو تو اس میں سے ایک یہ ہوگا ٹاپ 5 میں سے, کہ خواتین کا جو ہم حشر کر رہے ہیں
اس سے ریاست کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور اوور آل ہمارا ملک سفر کر رہا ہے اس کو لے کر. جو خاتون کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتی جو ریاستیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. میں نے تو یہی دیکھا. How do you propose to tackle this particular problem of harassment? Like, do you have like anything in mind? Like, اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں ڈالتا ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی منسٹری ہوتی جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی, بیکاز وی ہیو ڈپرائیوڈ وومن سو مچ, اور ہم ہراسمنٹ, ان کی ایجوکیشن, اویئرنیس اور ان کو ورک فورس میں لانے کی بات کرتے نا, what would be some of the steps that your ministry would take? I don't know whether there is any ministry for such thing like women empowerment یا against harassment, because I feel like کہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں, یہ دنیا بھر کا ایشو ہے, لیکن شاید پاکستان میں جس ایکسٹینٹ تک ہے شاید اور جگہوں پہ اتنا نہ ہو, یا شاید نہیں باہر بھی ہوگا. لیکن یہ آرگیومنٹ جو ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ یار اچھا تم ہراسمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہو یا جینڈر وائلنس کی بات کر رہے ہو, وہ تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے, وہ یو کے میں بھی ہوتا ہے. بھائی ہوتا رہے, میں نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے. اگین آئی ول سے کہ میں پاکستان کی اسٹیٹ کو ٹیکس دیتا ہوں, دنیا بھر میں جو بھی ہو رہا ہے اٹس نن آف مائی بزنس. میں نے جو یہاں مسائل ہیں اس کی بات کرنی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہاں بھی چپ کر جائیں. چلیں سر, ہم نے آپ کو منسٹری آف وومن پروٹیکشن دے دی, صحیح ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے کام کرنا ہے, رائٹ. سو واٹ آر سم آف دا تھنگز دیٹ یو وڈ ڈو کہ عورتوں پہ تشدد کم ہو, عورتیں ورک فورس کا حصہ بنیں, ایسی کیا کور چینجز آپ لائیں گے ایک انفراسٹرکچر میں, یا کیا اسٹرکچرل چینجز وہ ہوں گی ان ٹرمز آف پالیسی, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا سسٹم اس سسٹم کو بہتر بنانے میں آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور عورتیں محفوظ فیل کریں, ورک فورس کا حصہ بنیں. کیونکہ اگر عورتیں, ہماری 50% آف دا پاپولیشن عورتیں ہیں, اور وہ اگر ورک فورس میں نہیں ہیں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی تشدد ہوتا ہے یا ہراسمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کلچرلی یہ سننا پڑتا ہے کہ یار تم کل سے کام پہ مت جاؤ, تو واٹ آر سم آف دا پروپوزیشن یا پروپوزلز دیٹ یو ہیو ان مائنڈ, ہاؤ وڈ یو وڈ فکس دیٹ؟ دیکھیں میں تو خواتین کی منسٹری کا وزیر نہیں بننا چاہوں گا, میں مردوں کی دماغی حالت کو درست کرنے کا وزیر بننا چاہوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا پرابلم از ناٹ ود وومن, اٹس ود مین. مین آر ایکچولی کازنگ دس وائلنس. اگر کوئی, میں باہر جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تم میری بہن ہو یا تم میری بیوی ہو تو میں تمہیں بچاؤں گا, تو میں کس سے بچا رہا ہوں؟ دوسرے مرد سے. تو الٹیمیٹلی دا پرپیٹریٹر از اے مین. تو اسی لیے میں نے تو کام کرنا ہے آدمی کے دماغ کے اوپر کہ یہ کیسے آس پاس خواتین کو سیف فیل کروا سکتا ہے. اور اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فارمیٹیو ایجوکیشن جو اسکول لیول سے شروع ہوتی ہے, جس میں جو بھی جینڈر وائلنس کمٹ کرتا ہے, سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ وہ انسینسٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں جذبات کم ہوتے ہیں. تو وہ جب جینڈر وائلنس میں انڈلج کرتا ہے یا خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے کوئی بھی سنسیشنز نہیں ہیں اس کے اندر, یہ صرف ایک آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹیفیکیشن تبھی ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سینسٹیو بینگ نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ پرسن نہیں ہے, شی از جسٹ فار دا سیک آف مائی گریٹیفیکیشن. تو پہلے روز سے مردوں کے اندر سے ٹاکسک میسکولینٹی کو نکالوں گا ایجوکیشن کے تھرو, کہ میسکولینٹی کا, مردانگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ مار دو عورت کو جا کے, یا اس کو گھر سے باہر پھینک دو, یا اس کی آنر کلنگ کر دو اگر اس نے تمہاری بات نہیں مانی. تو کام جو ہے وہ مردوں کے دماغوں پہ ہونے والا ہے یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہی کلچر سکھاتا ہے کہ تم پروٹیکٹر ہو, تم نے 8-10 لوگوں کو بچانا ہے, اور ان کی عزت پہ کوئی آنچ آئی تو تم جا کے قتل کراؤ کسی کو. یہ انڈیویجولزم کا مقدمہ یہ ہے کہ میں صرف اپنے لیے جواب دہ ہوں, میری ذات اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. کوئی اور جو فیصلہ کرتا ہے زندگی کا, میری بہن کرتی ہے, میری والدہ کرتی ہیں, وہ کہیں پڑھنا چاہ رہی ہیں, کوئی ڈگری کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, میں جواب دہ نہیں ہوں اس کا. اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی گھر کی عورتوں کو پھر باہر لے آؤ اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو. میں کیوں لے کر آؤں؟ وہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہوگا. تو یہاں پر جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے, اس نے خواتین کی زندگی خراب کر رکھی ہے, کیونکہ وہ مردانگی کا اظہار ہی غصے کو, تشدد کو, ٹارچر کو سمجھتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حرکتیں نہیں کرتا وہ مرد ہی نہیں ہوتا. جس کی آواز سن کے عورت کانپتی نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہی ماشاء اللہ بات کی تھی نا, کہ 2 ٹکے کی عورت والا ڈائلاگ بھی ان کا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار یہ والی عورت یہ نہیں ہے, وہ نہیں. بھائی تم کون ہوتے ہو عورت کو ڈیفائن کرنے والے؟ لیٹ دا وومن ڈو اٹ. مطلب وہ خود ڈیفائن کر لینا, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یار یہ عورت اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ ایسے. اپنا جواب دو صرف یار. تو میں تو یہی بات کروں گا کہ ایجوکیشن میں اس کا سیکرٹ ہے. ادروائز جو مائنڈ جو ہیں وہ برین واش ہو چکے ہیں, ان پہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ الٹیمیٹ پروٹیکشن تو نہیں ہو سکتی کسی مرد کی بھی, خاتون کی بھی. ریاست کے اندر وائلنس کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے, لیکن آنے والی نسلوں کے دماغوں پہ کام کر کے ہم ایک اچھی ریاست بنا سکتے ہیں. دیٹس واٹ آئی تھنک. خان صاحب کا جو وہ ایک وہ تھا جس کا آپ نے بھی اسٹارٹ میں ریفرنس دیا کہ یار اگر عورتیں اس قسم کے کپڑے پہنیں گی تو ریپ تو انفارچونیٹلی ہوگا,
جو کہ زیادہ 60% گھر والے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں. ویری انٹرسٹنگ. مطلب کہ رادر دین ورکنگ فار وومن وی شوڈ ورک آن دا مین دیم سیلوز یا ٹو میک بیکاز women feel insecure around men. ہاں Other women don't rape them, do they? Women don't rape women. Men do this. So یہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو مردوں کی ایجوکیشن ہے اس پہ بھی کام ہو, خواتین کی بھی ہو, ان کو پتہ چلے کہ میری انڈیویجول سیلف کیا ہے, یا میں نے ورکنگ وومن کیسے بننا ہے, ہراسمنٹ پہ رپورٹ کیسے کرنا ہے, جس کو سیکس ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. اسی لیے بچوں کے ساتھ جو یہاں پر ہوتا ہے ان کو رپورٹ ہی نہیں کرنا آتا. کسی نے اگر کوئی ایسی ٹچ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے یوز کی ہے جو امپراپر ہے, اسے نہیں رپورٹ, اسے پتہ ہی نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. جیسے ہی اس کا نام لیں تو میدان میں تلواریں لے کے کود جاتے ہیں یہاں پہ. لیکن جب جینڈر وائلنس ہو رہا ہوتا ہے, ٹیررزم ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ سب خاموش رہتے ہیں, اس پہ کوئی نہیں بولتا. بہت سے پوڈ کاسٹ والے بھی لوگ ہیں اس طرح کے, آپ بھی جانتے ہوں گے کچھ کو, جن کی ہر پوڈ کاسٹ اس پہ ہوتی ہے کہ اب اس بندے نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ. کبھی بات کریں عمران خان صاحب کی آڈیوز کے اوپر, یا جو ان کی جو ابھی ایک بیٹی بھی ہیں جس کو وہ انڈورس بھی نہیں کرتے کہ ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کو پرسنل لائف کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, وہ فاشی نہیں ہوگی کبھی بھی, کیونکہ اس سے آڈینس چلی جاتی ہے نا. اتنی بڑی پارٹی کے چیف کے خلاف بات کی تو کیا ہوگا, بڑا نقصان پہنچ جائے گا. تو اسی لیے یہ ساری باتیں صرف یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہوتی ہیں, اور کرتے رہیں آپ یہ سارا کچھ, لیکن جہاں آپ کا اپنا انٹرسٹ آتا ہے وہاں آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن کے بغیر حل نہیں ہے اس کا. فی الحال جو پاکستان میں جو کلچرلی ایک مرد کا دماغ خراب کیا جاتا ہے بچپن سے, کہ وہ دیکھ تیری بہن باہر جا رہی, شرم نہیں آتی, تو وہ اس کو بڑے ہونے سے پہلے ہی لوزز ہز مائنڈ. دیٹس وائی ہی بیکمز perpetrator of violence. انٹرسٹنگ. لیٹ می, بیکاز ماشاء اللہ آپ بڑا کرٹیکل سوچتے ہیں, چیزوں کو بڑا کرٹیکلی لے کر چلتے ہیں. اف آئی ور ٹو آسک یو لائک بک ریڈنگ کی ہیبٹ کی وجہ سے یہ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی, یا اسٹارٹ سے ہی تھا, مینٹورز نے ڈائریکٹ کیا کسی ڈائریکشن میں, ہاؤ ڈڈ یو ڈیولپ دس کرٹیکل تھنکنگ آف یورس اینڈ چیزوں کو بڑا لاجیکل دیکھنا, گرے ایریاز میں جا کر دیکھنا, ہاؤ ڈڈ یو ڈیولپ دس ایبلٹی؟ اس میں ٹیچرس کا تو میں آئی ہیو نیور کائنڈ آف تھاٹ کہ وہ کسی نے اس طرح میں اس طرح کا انسان ہوں جس کو کوئی اگر کوئی اور بات بتا رہا ہو اسے سمجھ نہیں آتی. آئی ہیو آلویز بین سیلف ٹاٹ. مجھے چیز سمجھ تب آتی ہے جب میں نے خود کو خود پڑھائی ہو کہ یہ چیز ایسے ہے. اور جو اکثر دفعہ کلاسز میں نے بیٹھے ہونا, مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی آتی کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ میں انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کالجز کچھ نہیں سکھا سکتے آپ کو, بہت کم اسکوپ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پی ایچ ڈیز بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آتے ہیں اور بات ایسی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا, اس کو کیا ہو گیا. ہمارے اپنے ساتھ جو کچھ لڑکے تھے جو ٹاپر بنے بعد میں جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے, وہ آج گردنیں کاٹنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹیررزم اور یہ وہ. تو یہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ جاتی جو تعلیم ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ صرف آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسکول ٹائم پہ جاؤ, ہوم ورک جمع کرواؤ, اس میں سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں ہوتی پاکستان جیسے ملک میں. اسمبلی میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ چپیٹ پڑ جائے گی, کسی سے بات نہیں کرنی, یونیفارم صاف ہونا چاہیے. یہ اسٹریس ہے ان کا اسٹریس یہ نہیں ہے کہ یار آج تم نے سیکھا کیا ہے, یا سوال کیا کیا ہے, یا نئی بات کیا سیکھی ہے. تو وہ آپ کی کریٹیو ایبلٹی کو ڈسٹرائے کرتا ہے, بناتا نہیں ہے. تو میں شروع سے سیلف ٹاٹ تھا اور آبزرو بہت زیادہ کرتا ہوں, بات کم کرتا ہوں جب باہر جاتا ہوں, اور سوشلائز بھی زیادہ نہیں کیا. آئسولیٹڈ زندگی گزاری اور سفرنگ والی گزاری, مسائل بہت تھے, تو اس میں پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنے کا موقع ملا, چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کا, کاؤنٹر نیریٹو کا. ادروائز وہی حال تھا جو ہر پاکستانی کا ہوتا ہے تقریباً 18-19 سال تک, بلکہ 23-24 سال تک یہی حال تھا کہ وہ سمجھنا دنیا کا بیسٹ ملک ہمارا ہی ہے, اور نمبر ون بھی ہم ہی ہیں, ہر چیز میں نمبر ون ہے, اور اس کے علاوہ ہندوستان کو تباہ کر دیں گے اور جھنڈا لگا دیں گے لال قلعے پہ جا کے. وہی سب سوچتے تھے, کوئی فرق نہیں تھا. یار کون سی وہ کتابیں تھی جس نے آپ کی مطلب کہ مینٹل گروتھ میں, مینٹل ایبلٹی میں, یا کریٹیکل تھنکنگ میں ہیلپ کری, دیٹ یو وڈ سجیسٹ ٹو می ٹو ریڈ؟ ہاں, اس میں بیسک جو ہے وہ اگر پاکستان کے بارے میں, تو مجھے یاد ہے میں پہلی بار کراچی جا رہا تھا ٹرین میں, تو میں ایک کتاب اٹھا لایا گھر سے, اور اس کا نام تھا مرڈر آف ہسٹری, تاریخ کا قتل عام. تو وہ میں نے راستے میں پڑھنا شروع کی, اور مطلب کراچی آ گیا اور میں نے کتاب نہیں بند کی, اور مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ یار یہ کرتے رہے ہیں پہلے, میں تو اتنا پراؤڈ پاکستانی تھا, یار یہ کیا ہے. تو ایک شرمندگی پہلی بار تب چپیڑ پڑی ہے کہ یار جو تم مان رہے ہو اور جو تم دیکھتے آئے وہ تاریخ نہیں تھی, وہ مطالعہ پاکستان تھا جو اسکول میں پڑھایا تھا, وہ اور چیز ہے, تاریخ اور چیز ہے. تو وہاں پہلی بار تب سمجھ آئی کہ یار یہ تو کچھ غلط ہوا ہے. پھر میں نے وہ کاؤنٹر چیک کیا فیکٹس کو, تو وہ ویسا نکلتا بھی آیا, تو میں مزید
حیران ہو گیا, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مطلب اقتدار کے لیے اس طرح یہ لوگ لڑتے ہوئے آئے, انہوں نے پاکستان توڑوا دیا, سیاستدانوں نے یہ سب کیا, کسی نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں, مطلب نو بڈی گیو ڈیم اباؤٹ دا پیپل بیسیکلی. اور وارز میں کیا کیا, ہم تو سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی جنگ شروع نہیں کی, چاروں ہم نے شروع کی ہیں. تو آہستہ آہستہ ہر فیکٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو پین ہوتی ہے نا, جو شروع میں آتی ہے کانشیسنیس کی, اس کے بعد آپ کو شرم آنے لگتی ہے, پھر آپ اس پہ بلڈ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے, صرف اب یہ بات نہیں کرنی کہ ہم نمبر 1 ہے یہ وہ ہیں. تو کچھ کتابیں اس طرح کی ہیں. 9 Lives of Pakistan بڑی اچھی کتاب ہے. 9 lives زندگیاں. پاکستان, ہاں جی. and the murder of history, کے عزیز کی ہے. اچھا کے عزیز جی بڑی اچھی. اس میں وہ پاکستان کا کریکلم جو معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں اسکول میں, وہ نکال کے بتاتا ہے کہ اس میں کتنے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ ایک فیکٹ بتاتا ہے کہ یہ اس تاریخ کو نہیں, اس تاریخ کو ہوا, یہ ایسے نہیں تھا. لا ریزولوشن کی بات کرتا ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بات تھی, الگ ریاست کی بات نہیں تھی. پھر فلاسفی نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا, اور کیونکہ وہ سوچنا سکھاتی ہے آپ کو. ہر چیز ایک فلسفے پہ چلتی ہے, چاہے وہ ملک ہوں یا انسان ہوں. اگر پاکستان کی ایک فلاسفی بھی ہے, جو اقبال کی فلاسفی کسی حد تک اس کو فالو کرتے ہیں پاکستانی, تو ہر فلسفے کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ سوچنا سکھاتا ہے. ہم پڑھنا سیکھ لیتے ہیں, گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, شادی کر کے بچے پیدا کر لیتے ہیں, لیکن جو سیکھنا, جو سوچنا کیسے ہے, اس کی کوئی پریکٹس نہیں کسی نے کر رکھی. تو جن معاشروں میں سوشل سائنس اور فلاسفی بالکل سائڈ لائن ہو جاتی ہے نا, وہاں ہم فقدان دیکھتے ہیں ان چیزوں کا, کہ کریٹیوٹی نہیں ہوتی, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی. تو فلسفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسک لیول پہ پڑھانا چاہیے بچوں کو, تاکہ انہیں سمجھ آئے. اب میرے فیوریٹ فلاسفر جو فریڈرک نیچے, جو میں بڑا ریفرنس بھی دیتا ہوں, تو ان کے آئیڈیاز پڑھ کے آئی واز جسٹ بلون اوے کہ یار انبلیویبل, آؤٹ آف دا ورلڈ. تو یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کنسلٹ کر سکتا ہے انسان اگر سوچنے والا ہو. اور ضروری نہیں کہ کتابوں سے ہی کریں, آپ سراؤنڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک آبزرونگ مائنڈ ہونا چاہیے آپ کا, ایک کریٹیکل مائنڈ سیٹ کو. صرف کتاب نہیں چاہیے, اس کے ذہن میں ہی ایک کمپیوٹر ہے جو ہر چیز سے سچ نکال لے گا. کیونکہ جو بھی اس کو جھوٹ بیچتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کا ایویڈنس نہیں ہے. تو ایویڈنس تلاش کرنا از دا فرسٹ لیڈر, پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے, اس کے بعد ہی کچھ نکلتا ہے اس میں سے. اور فلسفے کی اگر بنیادی چیزیں اگر کرنی ہیں تو اس میں اسٹوری آف فلاسفی ایک بک ہے ول ڈیورانٹ کی, اس میں بڑے بڑے فلسفی جو ہیں ان کی آپ کو انٹروڈکشن مل جاتی ہے. برٹرینڈ رسل کی ایک کتاب ہے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی, وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہیں. آج کل ویسے ٹائم بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, تو وہ یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, بڑے اچھے اچھے چینل بھی ہیں, آڈیو بکس بھی ہوں گے. آڈیو بکس بھی میں خود بہت سنی ہے میں نے. کبھی ڈرائیو کر رہے ہیں, کبھی آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں, تو آڈیو بک لگائی ہوئی ہے. تو آپ ہر طریقے سے انٹینشن ہونی چاہیے بس. اگر انٹینشن یہ ہے کہ صرف سیزن ہی دیکھنا, تو پھر وہی رہے گا. بیکاز نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جو کانٹینٹ ہے نا, وہ بڑے لوگ ایک ماسز اس کو کنزیوم کرتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو سم تھنگ انٹلیکچوئل یا سم تھنگ دیٹس worthy of listening to grow your mental capacity, شاید تو اگین وہی والی بات ہے, شاید ہماری عوام جو ہے دن سے رات تک جو ہے اپنی اکنامک پریشانیوں میں اتنی رہتی ہے کہ جب وہ رات کو آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سارا دن بڑا اسٹریسفل گزرا, کچھ آدھا گھنٹہ انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ سارے دن کا غبار جو ہے وہ تھوڑا نکال لیں اور بس پھر آرام سے سو جائیں. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے مائنڈ کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اگر تو آپ کو تھوڑی سی کمپلیکسٹی یا پیچیدگی تھکا دیتی ہے, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو پھر آپ اس طرف جا ہی نہیں سکتے. لیکن میرا یہ ہے کہ میں جب بہت تھکا ہوتا ہوں تو میں کتاب اس ٹائم پکڑ لیتا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ نیند نہیں آتی اس وقت. بیکاز ایوری ٹائم, ابھی تو میں نے نیا مشغلہ بنایا ہوا ہے, جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو آئی ہیو دس تھنگ, میں کوئی سمجھ لو کہ کوئی ڈیفیکلٹ کانسیپٹ جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہوں, اور ان ٹرمز آف پلے کر دی میں نے, آڈیو ہو ویڈیو ہو, لیپ ٹاپ کا منہ دوسری طرف کر کے, اور بس میں جو ہے وہ سونے کی کوشش کرتا ہوں. تو ٹرسٹ می, ایک تو نیند بڑی اچھی آتی ہے, لیکن نیند کے ساتھ ساتھ ٹو بی آنیسٹ ود یو میں بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہوں جو بھی کانسیپٹ ہوتا ہے, خواہ وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو, خواہ وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو, خواہ وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو نا. تو اگر 9-10 منٹ کی ویڈیو بھی ہوتی ہے نا, ایک تو ٹو بی آنیسٹ ود یو, ایک تو سمجھ بھی آ جاتی ہے مجھے,
when you are listening continuously, but at the end of this 9-minute mark when the video is almost done, پھر نیند آئی تھی. پھر سو بھی جاتے ہو. بس اتنا ہی بہت ہے, اگر اس سے بھی کچھ نکال لیے تو ٹھیک ہے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم وہ ہوتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے, تو جب رات کو پڑھنے کا ٹائم آتا تھا اور ہم فزکس یا میتھس کا کچھ ڈیفیکلٹ پرابلم سالو کر رہے ہوتے تھے تو بڑی نیند آتی تھی. بالکل ہاں, اور وہ اسی لیے آتی تھی کہ یار وہ ایجوکیشن ہم نے چوز نہیں کی تھی. میں نے نہیں کہا کہ مجھے فزکس یا نومیریکلس پڑھاؤ اس کے, یا پھر جو ہے نا وہ کیمسٹری کے ایکویشن یاد کرنی ہے, مجھے انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس میں. تو جس چیز کو پڑھ کے آپ بہت ہی زیادہ اکتاہٹ ہو, آپ کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, تو وہ امپورٹنٹ چیز ہے نا. پیشن بھی تو ضروری ہوتا ہے. Do you read anything else beside like philosophy, politics, in order to expand your horizon on the whole economy of things? Do you study anything else, like you like to read about fitness یا general, چلو امریکہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں فار ایگزامپل, just to understand کہ یار وہاں پر کیپٹلزم کس طرح گرو کرا, اس طرح you read general things as well? بالکل, وہ مطلب جو چیز بھی میرے جو بینک آف نالج ہے اس میں اضافہ کر سکتی ہے تو میں اس کے. You are a vivid reader. بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن کسی دور میں بالکل چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ کنسسٹنسی سے کتابوں کو جو ہے نا ختم کرتا آ رہا ہوں, نہیں, کم ایک اس کو آرڈر میں رکھتا ہوں. اور موسٹلی یہی ہے کہ نان فکشن, جس طرح میں نے بتایا کہ وہی انٹرسٹ ہے. فکشن بہت کم پڑھی ہے میں نے, ناولز وغیرہ سے میں دور رہتا ہوں ذرا. اچھی چیز ہے, وہ پڑھنی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری جو کریٹیکل ایبلٹی ہے, ریشنلزم ہے, اس کو وہ تھوڑا سا اس میں آمیزش کر دے گی, تو میں اس کو دور رکھتا ہوں. اور سیزن سے بھی میں دور رہتا ہوں, نہیں دیکھتا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ کنزیوم کرو تو اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور امیجنیشن. یہ اسی طرح ہے کہ آپ اپنے کھانے کے لیے جو پیٹ میں ڈالتے ہیں نا, وہی آپ کی ہیلتھ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو دماغ بھی ایک اسٹمک کی طرح کام کرتا ہے, اس کو جو کھلاؤ گے وہ وہی رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. تو میں میکسیمم اپنے آپ کو فیکٹ فیڈ کرتا ہوں, سو دیٹ مائی تھنکنگ ریمینز فیکچوئل. بیکاز اگر میں زیادہ اسٹوریز فیڈ کروں گا اپنے آپ کو تو میں کہانیاں ہی سناؤں گا بس. But a well-versed person, a very knowledgeable person like yourself, like if I were to ask you, yaar, صحیح ہے, آپ بڑے نالجبل ہو, بڑی اچھی چیزیں بھی پڑھتے ہو. مجھے نہیں لگتا اتنا ہوں میں. But in order to keep yourself entertained as well, like casual, like سارا دن بھی 24 گھنٹے بھی تو آپ جو ہیں immerse نہیں ہو سکتے نالج میں, because obviously یار میں بھی بہت کم 1-8 گھنٹہ ہی کرتا ہوں ایسا کچھ. یار what do you do for entertainment, like just to hang out کہ یار بس ریلیکس ہو جاؤ, تھوڑا سا ہلکا ماحول بناتے ہیں, بس انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کرنی, تو ایسے کوئی سرکل میں دوست ہیں جن کو کہا یار اس سرکل میں انٹلیکچوئل دوست ہیں ہی نہیں. اچھا جی نہیں نہیں ہے, نہ کریں, بالکل نہیں ہے. وہ سارے دوسرے والے ہی ہیں, بیٹھ کے جھکتے مار لیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ لیں, یا یہ کیا کہ ٹانٹ کر لیا کسی کو یا مذاق کر لیے. تو وہ میں اس کو لائٹ ہی رکھتا ہوں. میری کمپنی کبھی بھی سیریس نہیں ہوتی اس طرح کی, وہ میرے دوستوں کو پتہ ہے جو اچھے دوست ہیں. یہ سب چیزیں میری اپنی سالیٹیوڈ کے لیے ہیں جو میں اکیلے بیٹھ کے کرتا ہوں. جب میں پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی پوڈ کاسٹ سن رہا ہوں اس طرح کی, یا آڈیو بک سن رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے سامنے نہ آئے تو بہتر ہے, تو اس میں سالیٹیوڈ میں چلا جاتا ہوں. لیکن you keep a very balanced life in terms of کہ یار the phase that you have on social media کہ ایک critically چیزوں کو dissect کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے, plus you also have a very balanced life in terms of کہ یار social life بھی ہے. میں بھی آؤٹنگ کرتا ہوں, میں بھی باہر کھانے پہ جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ, میں بھی چائے کے ڈھابے پہ گپے شپے لگاتا ہوں, ساری چیزوں کو رکھتے نہیں. میں اسی لیے دیکھیں نا مین اسٹریم میں بھی اسی لیے ہوں کہ میری طرح کے لوگ ویسے چینلز میں سروائیو نہیں کرتے, نہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی مینٹالٹی فٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پہ سارا دوسری قسم کا مائنڈ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی, پریکٹیکل لائف ہے, ہر چیز آئیڈیاز نہیں ہوتے. اگر آپ کے آئیڈیاز سے پاور ہی اوریجنیٹ نہیں ہو رہی, کھانے کو روٹی نہیں ہے اور جو ہے کوئی نوکری نہیں ہے, تو کیا فائدہ ایسے آئیڈیاز کا. لوگ مثال دیں گے عبرت کے طور پہ کہ وہ دیکھو یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, آج جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. یہ میں سننا نہیں چاہتا تھا. سو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو مینٹین بیلنس اینڈ لیو اے کمپلیٹ لائف بائی آل مینس کہ ہر باکس کو چیک کرنا ہے. اس میں تعلیم بھی مکمل ہو, انسان کی سوچ بھی بہتر ہو باقیوں سے, اور پروفیشنل لائف بھی آن دا پیرلل ڈیولپ کرتی جائے تاکہ ایک پاورفل پرسنالٹی اس سے ایمرج کرے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے چل کرنے کا اور یہ سارا کچھ, تو اس میں ریپ میوزک کا آئی بین اے گریٹ فین, اور اسکول اور کالج لائف میں اب بھی. تو اس کے علاوہ میں کلاسیکل میوزک جو ویسٹرن کلاسیکل ہے, جس میں صرف جیسے موزارٹ ہے یا اس طرح کے لوگ, چوپن بڑا مجھے پسند ہے, اس کا خالی پیانو لگا کے میں سولو سنتا رہتا ہوں 2 گھنٹے تک, اور بڑا پوائزڈ اور ریلیکس کرتا ہے مائنڈ کو مجھے لگتا ہے, کیونکہ وہ ایک امیجنیشن کو امپاور کرتا ہے آپ کی. اس کے علاوہ آئی ہیو آلویز بین اے اسپورٹس پرسن. کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا مجھے, کھیلتا بھی رہا ہوں, بیڈمنٹن میں یونیورسٹی ٹیم میں بھی تھا, اور فٹنس کا بہت شوق تھا. اب خیر وہ اتنا نہیں رہا, جو ہے وہ
دفتر جم وغیرہ جانے کا یا جاگنگ کا, بھاگ دوڑ کا؟ جم میں کم ہی, لیکن زیادہ ذرا کمپیریٹیو اسپورٹس پسند ہیں جس میں کمپٹیشن کی اسپرٹ ہوتی ہے نا کہ یار یو ہیو این ایڈورسری این اپوزیشن, اور اس میں بیکاز دا سینس آف وکٹری جو وہاں سے ملتی ہے میں سمجھتا ہوں کہیں سے نہیں ملتی آپ کو. اگر آپ بیڈمنٹن کی گیم میں ڈومینیٹ کریں, کسی کو کرکٹ میں کریں, تو ایک سینس آف وکٹری ایمرج کرتی ہے آپ کے اندر فوراً. تو وہ جو ڈوپامین کی ہٹ ہے نا, وہ Do you believe in competition like somehow? ویل آئی تھنک اٹ میکسیمائزز مائی پوٹینشیل کہ جب جیسی چیلنج آتا ہے تب بہتر پرفارم کرنے لگتا. بٹ کمپٹیشن ان اے سینس لائک ود یور سیلف, لائک اگر آپ 2-3 مہینے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ یار میری بیڈمنٹن میں یہ پرفارمنس تھی اینڈ ناؤ آئی ایم گروئنگ, یا جسٹ وننگ اگینسٹ دا کمپٹیشن؟ نہیں, مجھے آئی ہیو آلویز ہیٹڈ ڈیفیٹ. مجھے برداشت نہیں تھی ہوتی جب میں ہار جاتا تھا کسی اسپورٹ میں, چاہے وہ کرکٹ ہے یا بیڈمنٹن ہے. ایون چیس میں مجھے شوق تھا کھیلنے کا, شطرنج اپنے فادر کے ساتھ. سو ہی واز دا فرسٹ پلیئر آئی پلیڈ ود. تو جیسے ہی میں 5ویں 6ٹھے گریڈ میں تھا, اس ٹائم ہارا کرتا تھا میں, تو آئی یوز ٹو کرائے کہ یار یہ کیا مجھے ہر دفعہ ہرا دیتے ہیں. سو آئی آلویز وانٹڈ ٹو ون اینڈ ڈومینیٹ دی اپوزیشن. دیٹس مائی فیوریٹ تھنگ ٹو ڈو, چاہے وہ میدان میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو. So where you see yourself like in terms of like content جو آپ کا YouTube social media پہ publish ہوتا ہے, what are you trying to achieve? Are you in competition with somebody? What legacy like you are trying to establish with your content, because your content is amazing. I watched it, I loved it. Well, thank you. So what's your goal with that? Like what you are trying to achieve? دیکھیں, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مجھے بہت بڑا ویکیوم, جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا, وہ ملا. کاؤنٹر نیریٹیوس کا نہیں تھا جس ٹائم میں نے اسٹارٹ کیا. لوگ لکھ رہے تھے, لکھنے کی تو پرانی تاریخ ہے پاکستان میں. ڈان کی طرح کے اخبار ہیں جو بڑا انلائٹنڈ ویو دیتے ہیں چیزوں کا آپ کو, لیکن پڑھ کوئی نہیں نہ رہا. میں بھی پہلے رائٹر بننے کے لیے گیا تھا, لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ نہ اس میں کوئی کھانے کو روٹی ملے گی, نہ کچھ پڑھے گا کوئی آپ کا, کیونکہ لوگوں کو 90% پاکستان تو نہیں پڑھتا کسی بات کو. یہ تو ریسرچ فیکٹ ہے کہ کریکولم سے باہر نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا کہ افیکٹونیس کیسے کریٹ ہوگی, میری بات کیسے پہنچے گی لوگوں تک, تو وہ اس کے لیے مائک رکھنا پڑے گا سامنے. تو مجھے شوق نہیں تھا ویڈیوز بنانے کا, یہ سب کرنے کا, بیکاز یہ بڑا نان سیریس میڈیم ہے. میں آپ کو بتاؤں, ٹی وی پر آ کر یا ویڈیو بنا کے بات کرنا سپرفیشل ہے, کیونکہ کنسسٹنٹ تھاٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ جو کتاب میں ڈیولپ ہوتی ہے وہ بولنے میں نہیں ہو سکتی. کتاب جو سوچنا سکھاتی ہے وہ ویڈیو نہیں سکھا سکتی مجھے لگتا ہے, کیونکہ ویڈیو میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک آپ کی پرسنالٹی نظر آ رہی ہے, ایموشن نظر آ رہا ہے, بولنے کا انداز میٹر کر رہا ہے. کتاب بڑی نیوٹرل ہوتی ہے, اس میں صرف فیکٹ آپ کو امپریس کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا, یا کوئی امیزنگ اسٹوری ہو یا کوئی اور چیز ہو, کیونکہ اس میں ایموشن نظر تصویر میں نہیں آ رہا. تصویر بڑا کچھ کر دیتی ہے. And sometimes like most of the time you are mesmerized by the personality who is presenting those facts, figures and thoughts, and وہ dig deep down into the thing. آپ personality سے بھی میسمرائزڈ ہوتے ہو کہ یار کیا زبردست طریقے سے یار اس کا کتنا. ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں, نیل پوسٹ مین ایک رائٹر ہے, اس نے کہا تھا کہ دا کریڈیبلٹی ریپلیسز ریالٹی آن اے ٹیلی ویژن اسکرین, کہ اس میں جو بول رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, جو کیا بول رہا ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت سے سیاستدان, عمران خان صاحب کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پرسنالٹی ان کی بڑی ڈومینیٹنگ لگتی ہے, تو اسی لیے ایک انفلوئنس کرتا ہے مائنڈ کو, اور وہ بڑا فیکٹر ہے ان کی پاپولیرٹی کا. آج کل ہر بندے کا میں سمجھتا ہوں ٹی وی پرسنالٹی ہے وہ بڑا انفلوئنس کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں اچیو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری طرح کی ایک ڈائیورسفائڈ اوپینین ہے وہ نہیں کریٹ ہو رہی. تو جب بھی اگر آپ نے ٹروتھ کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے تو اس کے لیے دونوں اوپینینس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. ایک سننے والے کو یہ بھی پتا ہو کہ اس پہ کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو یہ ہے, لبرل یہ ہے, اس میں سے سچ نکلے گا. پھر اگر صرف ایک ہی سائڈ جیتتی جا رہی ہے تو اس میں ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. دنیا کی تاریخ میں جتنا فلاسفی کا سفر ہے یا سچ کا سفر ہے, تھنکرز کا سفر ہے, وہ سارا نکلتا ہے اس طرح کہ ایک ڈسکورس پیدا ہوتا ہے. دو آرگیومنٹ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اس میں سے سچ ڈیولپ ہوتا ہے, سنتھسس ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ ویڈیوز میں, ولاگنگ میں کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے شاید جو کہ ان نیریٹیوس کے بارے میں بات کر. لوگ ڈرتے بھی تھے بہت زیادہ, ڈرائنگ روم میں بات کر لیتے ہیں, کیمرے پہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سے میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ جب میں جا رہا تھا کرنے, لوگوں نے کہا پاگل ہو یار, مرے جو گے, یہ ہو جائے گا. ایون منظور کا انٹرویو جب کرنے جا رہا تھا پہلا, تو میں نے ایک دو دوستوں کو فون کیا میرے ساتھ, چلو, انہوں نے کہا نہیں جانا ہم نے, چلو جاؤ تم اکیلے, پاگل ہو گیا, ریکارڈ نہ کر لینا. میں کہا کیوں, کیا ہو جائے گا اس سے, تو کر لیا جا کے اس طرح. تو یہ ہے کہ اچیو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بیلنس آف پاور مینٹین ہو پاکستانی معاشرے میں, جو بالکل نہیں ہے. ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا رائٹ کے لیے. جو ان کا دل کرتا ہے وہ فیکٹس کو ویسے ٹوسٹ کرتے ہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہ پاپولر بھی ہیں, بلینز میں فالوئنگ ہے ان کی,
کیونکہ وہ کہانیاں اور جذباتی نعرے بازی کرتے ہیں جس سے عوام میں جذبات کا ابھار ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے زبردست. تو میں نے یہ کہا کہ اگر ڈسکورس پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کریج بھی چاہیے ہوگا اور کام بھی کرنا پڑے گا. تو مجبوراً اس طرف آ کے یہ کام شروع کیا. Normally, how do you plan your content? For example, is it something that like I see it کہ وہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے کہ ہفتے میں 2 ایپیسوڈز آنی ہے؟ بالکل نہیں ہے, کوئی اکثر مہینے میں 2 آتے ہیں. ہاں تو ہاؤ نارملی یو پلان دیٹ, لائک اس کے پیچھے کوئی فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ٹاپک پر بات کرنی ہے, فار ایگزامپل ہاؤ ٹو تھنک کریٹیکلی, سو یو نارملی ڈو لائک یور ریسرچ آن تھنگز, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. شاید بہت سارے لوگوں کو لگتا ہو کہ مزمل بھائی کی ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی جو کہ کانٹینٹ ریسرچ کر کے دے رہی ہوگی, اینڈ دین وہ آ رہے ہوں گے اور ایک امپرومپٹو لگا ہوگا وہاں سے پڑھ رہے ہوں گے. کوالٹی تھوڑی ہے ہمارے کانٹینٹ کی. نہیں, میں تو آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ بات کر رہا ہوں, جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, لائک جسٹ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the way you produce your content, like how much preparation goes into like these videos? I think 90% of it is thinking. جب تک ایک آئیڈیا میرے دماغ میں کلیئر نہیں نہ ہوتا میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے کام. میں کیمرہ آن کر کے بھی بیٹھا رہوں گا, میں کچھ نہیں کروں گا. جب کلیئر ہو جاتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد. ایون میں ٹیک بھی ایک ہی میکسیمم 2 ٹیک لیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں, اور اس میں کوئی ہیوی ایڈیٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی مجھے. اور اگر کچھ سامنے رکھا بھی ہوا ہے تو صرف فیکٹ کوئی کوٹ کر لیا, نمبر 2-4 وہ لکھے ہوئے. تو دماغ میں سوچنا ہے کہ یار یہ اگر یہ بات کرنی ہے تو اس میں یہ مثال دینی ہے. اور ایک اور میرے پاس اگزامپل ہے پہلے, لس سے کہ اگر میں نے کوئی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کی بات کرنی ہے, میرے پاس جرمنی کا ایک کیس پڑا ہوا ہے دماغ میں, تو میں نے اس سے ریلیٹ کر دیا اس کو. کوئی امریکہ کا کیس پڑا اس سے ریلیٹ کر دیا, کیونکہ جو کمپیریٹیو پالیٹکس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال دے کے آپ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ وہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا, ہم اتنا پیچھے ہیں, وہ اتنا آگے. تو سب سے زیادہ جو چیلنجنگ چیز ہوتی ہے وہ تھنکنگ ہوتی ہے. اکثر پورا مہینہ مجھے کوئی ایک ایشو بھی ایسا نہیں لگتا جس پہ بات کرنی چاہیے, اور اکثر 3 دن میں 2-3 لگ سکتے ہیں مجھے ایسے. تو میں کانٹینٹ کریٹر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اس طرح کا جو کہ کسی ریس میں کہ ایک فریکوینسی سیٹ کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے اس سے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو پاگل ہو, تم تو جتنا پیسہ کما سکتے ہو تمہیں تو عقل نہیں ہے کہ تم یس آپ دیکھتے بھی ہیں یار جو کہ ویڈیوز بناؤ. آپ بگ نیم, میں کسی کا نام اگین نہیں لینا چاہوں گا, جرنلسٹ ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, بہت بہترین فالوئنگ ہے, ملینز اینڈ ملینز آف روپیز کما رہے ہیں بائی پوسٹنگ کانٹینٹ کنسسٹنٹلی. اور وہی سنسنی اور وہ بریکنگ قسم کی جو ان کے تھم نیلز ہوتے ہیں, کانٹینٹ ہوتا ہے اور ایک پرٹیکولر نیریٹو ہوتا ہے, یس تھوڑا سا اس قسم کا. تو یس پیپل آر میکنگ لاٹ آف منی. مجھے اکثر میڈیا کے جتنے دوست ملتے ہیں وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں, فیسینیٹ نہیں کرتا ان کا کانٹینٹ کہ یار یہ لوگ دیکھو کہاں جا رہے ہیں, لیٹ می فرسٹ اسٹیبلش مائی سیلف کہ ایک لیول تک پہنچ کے ارننگ ہو, اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کر لو فائنینشلی, لیفٹ رائٹ یہ ہو یا نہیں. وہ بائی پروڈکٹ اگر پیسے ہوں نا آپ کے کام کے, جو کہ آپ کے کام کے رزلٹ میں کہیں سے مل رہے ہیں آپ کو, تو ٹھیک ہے, لیکن پرپز کبھی وہ نہیں تھا. اس میں اپنے آپ کو کوئی بڑا انسان ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ مجھے پیسے چاہیے نہیں, ہر ایک کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ڈرائیونگ فورس وہ نہیں ہے اور پیشن وہ نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہت بدلنا ہے. اور وہ بدلا بھی ہے کافی, کیونکہ بہت برے حالات میں جو ہے وہ گزارا کیا, اسٹارٹ بھی کیا, اور لیکن اب وہ چینج بھی ہوئی ہیں چیزیں. لیکن ڈرائیونگ فورس کبھی وہ نہیں رہا کہ دن میں 2 ویڈیوز ڈال دو پیسے آ جائیں گے, وہ نہیں دیکھا. یہ دیکھا کہ چینج کتنا آتا ہے اس سے, یا ڈسکورس پیدا ہوتا ہے یا نہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں. اس سے خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں نا کہ کچھ لوگ بڑا پینفل فیل کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے بات کی ہے اس نے بہت غلط کیا ہے یہ, بیکاز آئی فیل دیٹ آئی ہیو چیلنجڈ این اتھارٹی اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. تو ایک ہیلدی ڈسکشن. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ملینز میں فالوورز ہیں, میں ان کی کامنٹ سیکشن کھولتا ہوں, کسی کو وہاں پہ کامنٹ لکھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. دے آر فالوئنگ آر میئر شیپس اینڈ شیپ بیسیکلی, جو کہ صرف ایک اندھے راستے میں چلا دیا ان کو, اور وہ ایک پارٹی کا نیریٹو ہے اور بس ان کو دیکھی جاؤ, جو کہہ دیا وہ صحیح کہہ رہا ہوگا کیونکہ ہمارے لیڈر کی تعریف ہی کر رہا ہے, اس میں کیا ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو اگر 1000 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں 1 ملین کی بجائے, تو کوالٹی کے لوگ ہوں جس میں آپ کو ایک کامنٹ سیکشن میں بھی ایک ڈبیٹ ہوتی دکھائی تو دے رہی ہو کم از کم. تو یہ ہے کہ آئی واز آفٹر کوالٹی ناٹ کوانٹٹی ایٹ آل. اور اس میں یہ تھا کہ کبھی میں نے یوٹیوب بھی نہیں بنایا اپنا, میں نے فیس بک کی پروفائل سے شروع کیا تھا. یہی سب کچھ بتاتا ہے کہ میرا یہ تھا ہی نہیں کہ میں نے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں. پروفائل پہ ویڈیوز ڈالیں, وہاں پہ لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے, تصویریں ڈاؤن لوڈ کر لیں پرانی, اور میرے میوچل فرینڈس کو تنگ کرنا شروع کیا. مجبوراً میں پیج پہ آ گیا, فیس بک پیج پہ, وہاں شروع کیا. تو اس کے بعد بھی 6 مہینے وہیں کام کرتا رہا, کوئی پیسہ نہیں کمایا, کچھ نہیں کیا. پھر لوگوں نے کہا یوٹیوب بناؤ, کیونکہ فیس بک کی وہ ویڈیو لائبریری نہیں بنتی اس طرح جو یوٹیوب کی ہوتی ہے, وہ ہے ہی ویڈیو ڈریون ایک پلیٹ فارم ہے.
تو پھر میں اس پہ گیا. تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ آئی واز ناٹ آفٹر منی اینڈ آل دیٹ, کیونکہ وہ مجھے سپرفیشل سا لگتا ہے ذرا. اپنا کام کر لیا, نوکری کر تو رہے ہیں بس, ٹھیک ہے. تو یہ دس واز مور آف اے پیشن اینڈ اے ویژن, جو کہ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو می, کہ میں اپنی اسپیس میں جو میرے آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق چلاؤں گا. اس کو عوام کی لحاظ سے میں نہیں چلاؤں گا. اگر لوگ روز ویڈیو چاہ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ آئی کانٹ کریٹ اٹ. بٹ ہر بندے کی یار کچھ گولز ہوتے ہیں زندگی میں, کریئر وائز, گروتھ وائز, لائف اسٹائل وائز. اف آئی ور ٹو آسک یو نا, کچھ گولز سیٹ کیے ہیں ان ٹرمز آف ویئر ڈو یو سی یور سیلف پرٹیکولرلی, لائک کہ 5 سال بعد, 10 سال بعد, what exactly you want to achieve in your life, like personally if I were to ask you, like. ہاں یار, ویسے کبھی اتنا لانگ ٹرم پلان تو میں نے کیا نہیں, لیکن جو پچھلے 2-3 سال میں جو ہو گیا وہ کبھی سوچا نہیں تھا. مطلب سیریسلی میں نے کبھی اس طرح کی آ کے موٹیویٹنگ باتیں نہیں کی کسی بھی ویڈیو میں. شاید پہلی بار کر رہا ہوں گا, آپ نے سوال کیا اس لیے. لیکن جس طرح سے میں یونیورسٹیز میں گیا ہوں, یا آن گراؤنڈ اسلام آباد میں بھی میرا ایک چکر لگا, بلیک ہول میں اور جگہوں پہ, تو وہاں اسکول کے بچوں سے لے کے ریٹائرڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کہ آئیڈیاز پہ کوسچن کر رہے ہیں, اور ڈسکورس ہو رہا ہے, اور سوالات کر رہے ہیں, فلسفے کی بات کر رہے ہیں, تاریخ کی بات کر رہے ہیں. تو میں خود بھی اس جرنی میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی ابھی گئے ہیں, اور وہاں جا کے میں یہ چیلنج کرتا ہوں جو بھی دیکھ رہا ہے کہ پی یو کی کوئی 100-150 سالہ تاریخ میں وہ نہیں ہوا جو کر کے آئے ہیں وہاں پہ, کہ ایسی باتیں جو کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں سوچ سکتا کر کے آئے گا, وہ کیں. اور 500 لوگ تقریباً ہال میں موجود ہیں, اور 200 کھڑے ہوئے ہیں, 300 بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً, اور وہ سن رہے ہیں, اور 2-2 گھنٹے میں بول رہا ہوں, اور دے آر ناٹ ایون بلنکنگ دیئر آئیز. سو دس از سم تھنگ وچ از انبلیویبل ٹو می. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں پہ, کیونکہ میں نے شروع ہی اس لحاظ سے کیا تھا کہ وی ہیو آلریڈی لاسٹ دا وار. تو اب ہارتے ہارتے ذرا کچھ باتیں کر کے ہارے نا. تو کبھی ہوپ نہیں تھی کہ ڈسکورس ایسا پیدا ہوگا کہ کوئی ڈومینیٹنگ فورس بھی بن سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچیو یہی کرنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو, ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل دیٹ دے کین امپاور دیم سیلوز, ناٹ بائی فالوئنگ می. I have never said in any video of mine کہ بیل آئکن پہ کلک کریں یا سبسکرائب کریں. I have never said that. اور وہ اسی لیے کہ the purpose is not to follow me, it is to follow themselves. کہ اپنی جو ہے نا وہ تھنکنگ خود ڈیولپ کریں, اپنی ایک انفرادی سوچ قائم کریں, اور وہ میرے جیسی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہونی چاہیے اس پہ. تو اس میں یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو لبریٹ کریں ان کی چینز سے جو انہوں نے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں اپنے, جس کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوتی یہاں پر, اور وہ آزاد زندگی نہیں گزارتے, گھٹن سے مرتے ہیں. بہت لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں مجھے کہ یہ گھر والوں نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو یہ پلائٹ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے, کیونکہ جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ فیئر میں گرو نہیں کرتی. فیئر از دی اینمی آف آل کریٹیوٹی ان لائف. تو یہ ہے کہ اٹس جسٹ اے موٹیویشن, مائی ورک از اے موٹیویشن فار ادر پیپل اف دے وانٹ ٹو سی اٹ لائک دیٹ, کہ جسٹ لیو فیئر لیسلی اینڈ لیو اپ ٹو یور پوٹینشیل اینڈ سے وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے وداؤٹ بینگ افریڈ آف اینی ون. تو دیٹس وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اور وہ پہلے ہی ہو رہا ہے, چلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. دیٹس وٹ آئی سے. لیکن کوئی فائنینشیل بینچ مارک اور ایسا گول نہیں ہے, کریئر گول بھی نہیں ہے, میڈیا میں بھی میرا بہت لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. Before we wrap this up, because the camera guy is telling me that we are already 2 hours into the conversation. That's too much. So before I wrap this up, do you, after discussing all the things that we have discussed in the podcast, religious extremism سے لے کے, عورتوں کے پرابلم سے لے کے, ہسٹری میں پرابلم سے لے کر, اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز سے لے کر, ڈو یو سی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل؟ مطلب کہ ڈو یو سی ہوپ کہ ون ڈے, آئی ڈونٹ نو, ہم زندہ ہوں نہ ہوں ان آور لائف ٹائم, مے بی ناٹ, آئی ڈونٹ نو, ڈو یو سی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیٹ تھنگس آر چینجنگ ود ایڈوینٹ آف پیپل لائک یور سیلف, جو کہ بڑا اوپنلی بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے شہزاد غیاث کی, جو کہ بڑا زبردست طریقے سے چیزوں کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ڈو یو سی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل دیٹ ایوری تھنگ از گonna be all right? Well, I don't know the time frame of that, but eventually we don't have an option, I think. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماڈل جو آپ نے 70 سال فالو کیا, اس کا رزلٹ دیکھ لیا آپ نے کہ اٹ از کلیپسنگ, اور اس میں جیسے ہی ڈسٹرکشن آتی ہے تو اس کے بعد ہی ریفارم شروع ہوتی ہے. تو میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں جو یہ سوچے کہ اس طرح ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی پینفل جرنی ہوتی ہے نیشنز کی. اگر ہم امریکہ کی بات بھی کر لیں تو 1776 میں وہ آزاد ہوا, اور 1865 میں سول وار لڑنی پڑی 80-90 سال بعد. اسی طرح برٹن کی بات کریں تو وہاں گلوریس ریولوشن 17th سینچری 1688 میں آئی. اب جا کے وہ معاشرے جس کے ویزے کے لیے ہم مرتے ہیں وہ اسی لیے بنے ہیں کہ 250-300 سال کی تاریخ ہے جس میں گردنیں بھی کٹتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں, اور اتنا خون خرابہ دیکھا ہے کہ پیس کی قدر اب ہوئی ہے.
ایسی فرینچ ریولوشن تھی 1789 میں آئی، اور اب جا کے جو ہے نا وہ ایسے معاشرے ڈیولپ ہوئے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ آزادی سے رہ سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہے اس کے بغیر پروگریس نہیں ہوتی، اور وہ تو تقریباً سر پہ کھڑی ہوئی ہے ہمارے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اکنامک جو ہے نا وہ ایک کولیپس بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس میں کوئی آپشن تو نہیں ہے ان آئیڈیاز کے علاوہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں اوائڈ ہی کرتا ہوں اس چیز کو کہ میں دیکھوں کہ بڑی ہوپ فل کنڈیشن آگے آ رہی ہے، بیکاز وی نیور نو. سوسائٹیز پروگریس نہیں کرتی، واپس بھی چلی جاتی ہیں اکثر، کیونکہ لینئر پروگریشن نہیں ہوتی، وہ سکلیکل بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہوتی رہی ہے. 60s کا پاکستان واز وے مور لبرل دین دس، میں بھی اتنا برا حال نہیں تھا معاشرے کا جو اب ہو چکا ہے. اکانومی کی میں بات نہیں کر رہا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے واپس بھی جا سکتے ہیں. بڑی بڑی اینشینٹ گریٹ سویلائزیشنز بھی جو ہے نا مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں آج کل. اگر ہم ان کے ریمینز دیکھیں، جیسے ایجپشن امپائر تھی جو ہے نا، اور اس طرح کی ہزار مثالیں ہیں. تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات یا کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر اویلیبلٹی آف انفارمیشن کو ہم انشور کرتے رہیں کہ ہمارا نیریٹو بھی جا رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ جو اگلی جو ہے نا وہ جنریشن ہے ان کے پاس کچھ تو ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ 2 آپشنز ہیں. ابھی تو ہے ہی نہیں تھی نا، ایک ہی تھی بس، کہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہی چلے گا. تو یہ ہے کہ not very hopeful, but I can say that again very pessimistic well message, yeah, you can say, but I think a lot of suffering has to be seen if we need to get somewhere. Well, thank you Muzammil, thank you for the amazing time. Those who want to know more about you, شاید ہماری آڈینس آپ کو پہلے سے جانتی ہے, but those who are watching till this time, آپ کی بڑی ڈائیورس آڈینس ہے, شاید نہ زیادہ جانتے ہوں مجھے لگتا ہے. تو where they can find you, where you are more active, where they can see the real Muzammil who is talking critically about things. سب سے زیادہ تو میں انسٹاگرام پہ ہوں. Instagram you are the most active? ایکٹیو نہیں, مطلب they can see the true colors of my personality, کہ میں اس پہ لائیو بھی آؤں گا سب کچھ. ویسے تو صرف ویلاگز ہی ہوتے ہیں نا, وہ اس میں تو اتنا یوٹیوب پر جو مینلی آپ کے ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ تو یوٹیوب فیس بک پہ اگر آپ نے ویلاگز دیکھنے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ہماری اور باتیں Q&A سیشن بھی کرتا ہوں انسٹا پہ کبھی کبھی, انسٹاگرام پہ, ہاں, اور لائیو بھی کر لیتے ہیں, اس میں لوگوں کے سوال بھی لے لیتے ہیں, تو انٹریکٹیو وہاں پر ہوں صرف. سو دیٹس ویئر دے کین فائنڈ می, ادروائز ٹویٹر اور یوٹیوب فیس بک پہ ہے. Amazing. So thank you very much once again for your time. بڑا مزہ آیا. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہماری کنورسیشن اتنی لمبی جائے گی, بٹ باتیں اتنی مزے کی تھی کہ بات سے بات نکلتی گئی. اچھا, تو نہیں, to be frankly honest with you, I really enjoyed every bit of it. Thank you. So that is why it was so long. So thank you very much once again Muzammil bhai for your time. It's a pleasure. اور again Muzammil bhai کے socials جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, go and check out. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز پسند نہ آئی بھی ہو, بتائیں ہمیں کامنٹس میں کیا چیز ہم امپروو کر سکتے ہیں, کیا بہتر کر سکتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ ونس اگین آڈینس فار لسننگ ٹو اس فار سو لانگ, اینڈ انشاء اللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.